پاکستان کا شمار ان چند خوش قسمت ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ ابھی یوتھ بلج ہے اور ہمارے پاس اگلے 20 سال کا ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. اف وی کیپٹلائز آن دس ونڈو آف اپرچونٹی تو پھر ہم بطور ملک آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے میڈیا اور نوجوانوں سے بات کر کے جو ایک تاثر ملتا ہے کہ ہر روز کے گزرنے کے ساتھ نوجوانوں اور خاص طور پر ہمارے سیاسی نمائندوں اور پالیسی میکرز میں گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اس گیپ کو کم کرنے کے لیے نوجوانوں کو ڈیسیجن میکنگ میں سے دینے کے لیے اور ان کو ایکچوئل ڈیسیجن میکرز کے ساتھ بٹھا کے تاکہ وہ اپنے سوالات پوچھ سکے اور ہمارے سیاسی نمائندے وہ ہر سیاسی جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو ہم نے بلایا ہے وہ اپنا ویژن شیئر کر سکے تاکہ ان کے درمیان ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ پروموٹ ہو سکے. تو آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ڈائیلاگ فیسیلیٹیٹ کریں بٹوین آور الیکٹڈ ریپرزینٹیوز اینڈ دی ینگ پیپل آف دس پروونس. آج یہاں پہ بلوچستان کے مختلف یونیورسٹی کے نوجوان بیٹھے ہیں. میں مزید وقت نہیں لوں گا. ہمارا فارمیٹ یہ ہوگا ہمارے جو یہاں پہ مختلف یونیورسٹی کے نوجوان نمائندے بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس 2 منٹ ہوں گے. یہ اپنے سوال یا سوالات پوچھیں گے ہمارے منتخب نمائندوں سے. پھر اس کے بعد ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اپنے جوابات دیں گے اور آخر میں آدھے گھنٹے کا ایک چھوٹا سا کوسچن آنسر سیشن ہوگا جس میں آڈینس میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارے منتخب نمائندوں سے. تو میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا یہاں سے. خوشحال آپ 2 منٹ میں اپنا سوال یا سوالات پوچھیں اور پھر مائک آگے پاس کریں. سر میرے 2 بیسک کوشچنز ہیں جو ہماری جو MPA صاحبان بیٹھے ہیں ان سے. سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اتنے ریجڈ ہیں یا ہم ریزسٹ کرتے ہیں فیڈرل کے ساتھ. ہمارے جو تعلقات ہیں فیڈرل اینڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت خراب ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیز. تو ہمیں 40 سال میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا. 3 ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں ہماری کراچی کی روڈ نہیں بن سکی جبکہ باقی صوبوں میں موٹرویز بن رہی ہے. تو یہ پہلا سوال ہے اس کا ریزن کیا ہے, فیکٹر کیا ہے؟ کیا ہماری لیڈرشپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے, کیا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, یا پھر وہ اس قابل نہیں ہے, یا ہمیں ایک ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے کہ وہ ہمارے ریسورسز کو بچا سکیں ایکسپلائٹ ہونے سے, ہمیں ایکسپلائٹ ہونے سے بچا سکیں. دوسرا جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہوگا کہ جو ابھی طالبان ہے دوبارہ ان کی گورنمنٹ آ رہی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی طالبان نے یہاں پر کچھ بھی نیا کیا ہے تو اس سے ہماری فورن پالیسی میں بلوچستان ریجن نے کاسٹ پے کی ہے, ہمارے یوتھ نے کاسٹ پے کی ہے. تو اب جو فورن پالیسی بنے گی فیڈرل بنائے گی اس سے ہماری جو بلوچستان گورنمنٹ ہے کیا ان لوگوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے؟ کیا اب بھی ہم کاسٹ پے کریں گے یا اب اس بار ہماری لیڈرشپ نے ہمارے لیے کچھ نیا سوچا ہے, اس بار ہمیں وہ بکری نہیں بنائیں گے؟ تو یہ میرے 2 کوشچن ہے. تیسرا ہوگا بجٹ کے حوالے سے. بجٹ کے حوالے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو ہر سال ہزاروں گریجویٹس نکل رہے ہیں, کیا آپ اس کو اپنا پروڈکٹ نہیں سمجھتے؟ آپ بند دروازوں کے پیچھے پالیسیز بنا رہے ہیں, نہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہے نہ کچھ بھی ہو رہا ہے. جو ہماری اکانومی پبلک ایڈمنسٹریشن سب کے یوتھ نکل رہی ہے وہ فائنل بیٹھی ہے, آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ڈیزائن کریں اپنے ساتھ رکھیں, ان سے ریسرچ کروائیں, اس ریسرچ بیسس پہ پالیسی بنائیں. پالیسیز ہماری کوئی بھی ریسرچ بیسس پہ نہیں ہے, پتہ نہیں کس طرح بن رہی ہے اور وہ فیل ہی ہو رہی ہے. ہمارے پاس تو ڈیٹا ایون تک نہیں ہے, ہمارے پاس اپنے صوبے کا ڈیٹا نہیں ہے, کس بیس پہ پالیسی بن رہی ہے. تھینک یو سر. Okay, Nazana Mustafa here. Well, I have a question. My first question will be from Ma'am Bushra Reed. Since Afghan Taliban were seen in Kuchlab, Chaman, even they really were taken out in front of the CM house and the secretariat. What if, God forbid, any bad incident happened? Who would you consider accountable for that? The Naamalum Afraad, the most sad word, or the Afghan Taliban? And my second question will be from Mr. Qadir Nail. Sir, well, I belong to the place where you are representing, and we have seen your work. Your work is just based on the roads, the streets. How about the education? Why the education sector is neglected over here? Thank you so much. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی کنسیڈرنگ سچویشن آف افغانستان, طالبان جس طریقے سے ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں, سو اٹس ویری آبویس کہ بہت سارے ماسز ریفیوجیز, افغان ریفیوجیز جو ہیں
ہماری کنٹری میں آئیں گے, بلوچستان میں اسپیشلی آئیں گے, تو بلوچستان نے کیا میجرز لیے ہیں انہیں سیٹل کرنے کے لیے یہاں, کیونکہ ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی انف نہیں ہیں. تو آر وی گوئنگ ٹو ویلکم دیم؟ ہم نے کون سا ایریا ان کے لیے اسپیسیفک کیا ہے, اور ہم نے کون سے اسٹریٹجیز پلان کیے ہیں انہیں سیٹل کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار حنان اچکزئی ہے. میڈم, وفاق اور صوبے میں آپ جن کے اتحادی ہیں اور ہمیشہ ان کے ویژن کے اور خیالات کے مختلف رہتے ہیں, اور ان فنڈز کو جس طریقے پر ہمیشہ آپ تقسیم کر رہے ہیں اس کو سیاسی رشوت قرار دیتے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ یو ٹرن آپ دونوں کا مشترکہ ہے یا صرف بلوچستان حکومت تک محدود ہے؟ اپوزیشن سے سر, فنڈز کے معاملے پر اپوزیشن کا ایک تاریخی احتجاج دیکھنے کو ملا. ممبر کا اس وقت بحیثیت قانون ساز اہمیت سب سے زیادہ ہے, مگر فنڈز کے لیے جنجال میں اصل ذمہ داری سے غافل ہے, کیونکہ اپوزیشن بلدیاتی نظام کے لیے جو آئین کے آرٹیکل 140 کے روح سے لازمی ہے اور جمہوریت کی روح سمجھتی جاتی ہے. کیا یہ کوشاں نہیں؟ حکومت رکن سے جناب, کچھ دن پہلے آرمی چیف نے پارلیمانی رہنماؤں کو بریفنگ دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ تحریک طالبان افغانستان اور پاکستان ایک ہے, اور افغانستان میں طالبان کے مضبوطی سے پاکستان میں امن و امان کا شدید بحران ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئٹہ میں طالبان کے مظاہرے اور مدارس میں ان کی برتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. بلوچستان حکومت سے اس کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے, اور پچھلے 3 سال میں ان کے خلاف طالبان کے خلاف آفٹر کے خلاف کتنا کارروائی ہوئی ہے؟ حکومت رکن سے جناب, افغانستان پاکستان کے ساتھ کنٹری ایکٹ ہیں جو پیس ہر کنٹری کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وار نہ ہو, اور ایسے ملکوں کے خلاف اگر کوئی شخص یا کردہ جنگ کرتے ہیں یا اس کی تیاری کرتا ہے تو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 126 کے تحت ایسے شخص کو جائیداد ضبط اور 7 سال یا زیادہ کی سزا ہو سکتی ہے. تو صوبائی حکومت نے کوئٹہ شعرا اور اس کے کارندوں کے خلاف اس شخص کا کتنا اطلاع کیا ہے؟ اور سر ایک اور عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتی نہیں ہے آپ لوگوں سے تو آپ لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں یا کوئی دوسرے ادارے کے نام اس میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کام کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں. تو پھر ہمارا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ آپ اگر واقعی کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ گورنمنٹ اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہو, استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے؟ یا آپ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کو اپنا عہدہ عزیز ہے یا عوام؟ My name is نواز خان, سٹی اسکول آف لا سے ہوں. پہلا کویشچن میرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کے آئین میں تھیوریٹیکلی تو سب کچھ موجود ہے ریسورسز کے حوالے سے, فیڈرلزم کے حوالے سے, لیکن یہاں پہ پریکٹیکلی کیوں اپلائی نہیں کیا جاتا, ایڈاپٹ نہیں کیا جاتا وہ پروسیجر؟ ابھی اگر ہم ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی اگر بات کر لیں تو وہاں پہ NFC ایوارڈ میں ایک پروویژن ڈالا گیا ہے کہ اس ایوارڈ کے تحت پرفارمنس کے تحت ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں, لیکن پھر بھی بلوچستان کو کم حصہ دیا جاتا ہے. یہاں پہ نہ کسی نے کوئی کلیم کیا ہے نہ کوئی کسی کا کویشچن رہا ہے. اور دوسرا کویشچن جو میرا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہر پروونس کو یہ پاور گرانٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی قانون سازی خود کر لے. تو بلوچستان میں یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے ہیں. ابھی تک کوئی اس طرح کی پالیسی اور اس طرح کا کوئی قانون پاس نہیں ہوا جو ہمیں جسٹیفائی کر لے اور اس سسٹم کو جسٹیفائی کر لے اور سپورٹ کر لے کہ ان چیزوں میں بہتری آ جائے. دیٹس مائی کویشچن. My name is Ikra Tahir and my question is about what are the steps taken by Balochistan government in case of any worrying trend in Afghanistan, and how can Balochistan can save from any mishap situation happen in Afghanistan? Does it cause any damage for people of Balochistan, and what are the strategies of Balochistan government to deal with this? And my second question is about budget policies. From last month there are collapse between opposition and government members on budget. So what are the reasons of this collapse, and when budget is presented, so how many budget will be given to educational department and health department? Because in Balochistan there are many crises about health and education. They have very budget. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے منتخب پارلیمنٹیرین سے کہ وہ 1 by 1 ان سوالوں کا جواب دیں. میڈم آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع کرتی ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا غفور رحیم ہے. آج آپ سارے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں آ کے بڑا اچھا لگا کیونکہ میں خود ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میرا ہمیشہ سے تعلق اسٹوڈنٹ سے تھا, تو بہت خوشی ہوئی. اور میں کہتی ہوں جتنا ہمارا یوتھ جو ہے نا ہمیں اچھی سجیشنز دے گا تو ہم اپنی اسمبلی میں ضرور ان کو اپلائی کریں گے. اچھا, یہاں پر جو کوشچنز آپ کر رہے ہیں ہم ضرور ان کو رپلائی کریں گے, لیکن ایک چیز ہے کہ آپ جیسے افغان ایشو ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا, اس پہ میں جواب ضرور دوں گی, لیکن یہ کہ ریلیونٹ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں پالیسی میکنگ کے لیے آپ لوگ ہمیں رائے دے سکتے ہیں اسمبلی کے لیے, وہ آپ کو چاہیے تھا یہاں پر ریز کریں. میرا خیال ہے وہ لیک آف کیا سارا بھائی صحیح کہہ رہی ہوں نا میں کہ ہمارے اسمبلی کے ایشوز جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹ اور ہمیں قانون سازی میں آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آئیڈیاز ہمیں سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ مسنگ ہے. نمبر 1 میرا خیال ہے خوشحال نے کوشچن پوچھا تھا اور وہ فیڈرل کے حوالے سے تھا کہ ہم خزدار والی روڈ اب تک نہیں بنوا سکے. میرا خیال ہے کہ اس کا جو ہے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور بہت جلد وہ روڈ شروع ہو جائے گی, وہ اپروو ہو چکی ہے. آپ کا چمن سے لے کر خزدار تک اور خزدار سے لے کر آپ کے ہب تک یہ روڈ ہماری ہو گئی الحمدللہ, اور کمنگ 4 ایئرس میں یہ پورا آپ کا نئی ڈبل ہائی وے روڈ ہوگی. 3 لینز اس طرف ہوں گی, 3 لینز اس طرف, 6 لینز ہوں گی اور اس کے ساتھ 2 جو ہیں وہ سنگل روڈ بھی ان کے ساتھ ہوں گی. اس کے بعد آپ نے فیڈرل کی بات کی کہ فیڈرل جو ہے ہمارے ایشوز کو ضرور ماضی میں نہیں دیکھتے ہوں گے یا امپورٹنس نہیں دیتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس بار جو ہے ہم نے فیڈرل سے بہت کچھ لیا ہے اور لیں گے بھی. جہاں فیڈرل کے ایشوز ہوں گے, گیسی روڈ کے اوپر سی ایم جام کمال صاحب نے واک آؤٹ بھی کیا تھا ایک میٹنگ سے کہ اگر یہ روڈ اس پی ایس ڈی پی میں نہیں ڈالی گئی تو پھر بلوچستان جو ہے وہ بھی کہیں بھی پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دے گا. تو اس پہ یہ روڈ جو ہے اس بار اس سال پی ایس ڈی پی میں شامل کی گئی ہے. اسی طرح اگر آپ مکران بیلٹ میں جائیں تو بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں اور کام بھی شروع ہو گیا ہے, جس میں ڈیمز ہیں, آپ کے روڈز ہیں, آپ کے سکولز ہیں, کالجز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, اور سب سے دیکھیں امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے, روڈز. جب تک ہم شہر اور گاؤں آپس میں کنیکٹ نہیں ہوں گے, لوگ آپس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی, بلوچستان کیونکہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے تو ہم تب تک ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. تو ہمیں سب سے زیادہ اس وقت جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ روڈ کے اوپر ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی بڑھ جائے, اور اس میں تقریباً میں آپ کو اب تک کا بتا دیتی ہوں ڈیٹا کہ 2647 کلومیٹرز بلیک ٹاپ روڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے بلوچستان میں, جو ان 3 سالوں میں ڈیولپمنٹ کے کاموں میں. اس کے بعد آپ نے بجٹ کی بات کی کہ بجٹ میں جو ہے صحیح نہیں تھا یا کیا نہیں آیا, کچھ ایسا کوشچن تھا آپ کا. تو میں بتا دوں کہ 2014 to 18 ہمارا جو بجٹ تھا وہ دیٹ واز 60 بلین, اور 2019 to 20 ہمارا بجٹ تھا 90 بلین, اور اس سال 21 and 22 کا بجٹ جو ہے 104 بلین. تو آپ دیکھیں کہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے کی طرف جا رہے ہیں. آبویسلی ہماری چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں نا, کم نہیں ہو رہی, بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے, اگر میں اس کو لے کر بیٹھ جاؤں تو پھر میرا خیال ہے باقی ہمارے پارٹیسپینٹس کو موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا. چیزیں بہت ہیں جو ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ ہماری میڈیا کے تھرو دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو. افغان پالیسی جو ہے دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے 1-1.5 سال سے ہماری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے فینسنگ کرنے کے پیچھے کہ بارڈرز کو سیکیور کیا جائے, اور اس وقت کافی لوگ ناراض بھی ہوئے, شور بھی مچایا, جو لوگ بارڈر سے میرا خیال ہے جن کا روزگار جڑا ہوا ہے, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہماری سیکیورٹی پہلے ہونی چاہیے پھر روزگار, کیونکہ جب تک ہمارا ملک کو تحفظ نہیں ہوگا اس طرح کے روزگار کا جہاں سے آپ کسی ٹائم پہ بھی خطرہ ہو کہ کوئی دوسرے ملک حملہ کر سکتا ہے یا ہمارے اوپر وہاں سے کوئی اسلحہ یا بوم کا سامان یا کچھ بھی وہاں سے بھیجا جا سکے تو وہ نقصان دہ ہوگا. تو فینسنگ پہ اسی لیے ہمارا زور تھا, اور الحمدللہ کافی حد تک ہماری فینسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور میرا خیال ہے اگر ہم افغان مہاجرس کی بات کریں تو سب سے زیادہ بلوچستان میں اور پھر پورے ملک میں اگر یہ اس وقت یہاں پر ہمارے کیا کہتے ہیں بس گئے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ این آئی سی بنا دینا. ماضی میں بہت کم پیسوں پہ ان کو جو ہے این آئی سی بنا کے دے دیے گئے ہیں, جن کی وجہ سے یہ یہاں شہری بن گئے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ بھی کاسٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو بہت کچھ یہاں پر دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں.
تو میرا خیال ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے, سمجھا جائے, تو ہمیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہوگا, ہمارے یہ جتنی پالیسیز فیڈرل میں بن رہی ہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا, اور ایون آرمی اگر ہماری یہ اسٹیپس اٹھا رہی ہے, میرا خیال ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم اس وقت امن اور چین اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ یہی بارڈرز پہ ہماری آرمی نے سنبھالا ہوا ہے. اس وقت اگر ہم وہ نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ملک بڑے آرام سے پاکستان میں گھس کر اور ہم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے افغان بارڈر پہ آگے ثنا بھی آپ کو بتائیں گے, جو میں بتانا چاہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ایک کوشچن اسی میں آپ نے یہ بھی کیا تھا کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز ہے فیڈرل کے تھرو جو ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں پالیسی ابھی افغان کا ایشو ابھی شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایشو کوئی پرانا نہیں ہے کہ اس پہ پالیسیز فوراً بن گئی ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور آبویسلی وہ ہمارے بھائی ہے 1980 سے ہم ان کو سپورٹ کریں ہر لحاظ سے, مالی طور پہ بھی کیا ہے, ہم نے جگہ بھی دی ہے, خوراک میں بھی ہر لحاظ سے سپورٹ کیا, بٹ ہمارے صوبے کے اوپر بوجھ نہیں بننے دیں گے. پہلے پاکستان, پہلے بلوچستان, اس کے بعد کچھ اور, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے, لمٹ جو ہے نا وہ کافی بڑھ چکی ہے. میرا خیال ہے اب ہم مزید افغان مہاجروں کو پاکستان یا بلوچستان میں ہم پناہ نہیں دے سکتے, نہ رکھ سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ موقف ساری ہی پارٹیز کا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا بھی یہی رہے گا. اس پہ انشاءاللہ گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے وہ بہت جلد واضح ہو جائے گی. تھینک یو میم بشرا. First of all, I would like to congratulate National Dialogue Forum or Young Peace and Development Corps for bringing us together on this very important dialogue. I think it's the first time Quetta میں سے پہلے مجھے I haven't experienced such a dialogue. تو سب سے پہلے تو میں دو آرگنائزیشنز کو, رفیع جان آپ کو, آپ کے ساتھیوں کو, سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بلوچستان کے سب سے اچھے مائنڈس کو, نوجوانوں کو سیاسی اپنے ان کے نمائندوں کے سامنے بٹھا کر کچھ سوال جواب کرنے کا جو موقع فراہم کیا. آئی کین فیل دیر آر کچھ شارٹ کمنگز ہوتی ہیں جب بھی کوئی چیز انیشیٹ کیا جاتا ہے. بلوچستان میں ویسے بھی بجلی نہیں ہے, یہ تو ایک شارٹ کمنگ نیچرلی ہر گھر میں ہے, ہر جگہ پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید ڈائلاگ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بڑا ہونا چاہیے تھا, اور جس طرح میم نے کہا کہ ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ جو نوجوان ریئلی فیل کرتے ہیں, جو سب سے زیادہ تکلیف اور مشکلات, رفیع نے تعارف تو کروایا آپ کے بارے میں, یوتھ بلج کے بارے میں بتایا کہ اگر اس کے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا, اور اس ڈائلاگ کا شاید بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ یوتھ کیا سوچ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اف دیر از اے گیپ, دیٹ گیپ نیڈس ٹو بی, جو اس کو بجائے بڑھنے کے اس کو کلوز کرنا چاہیے, اس کو بند کرنا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے بڑی پاپولیشن بھی یوتھ کی ہے, سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی یوتھ کے ہیں. سب سے زیادہ اگر اس ملک کو تعمیر اور ترقی ہے, یا چاہے صوبے کی تعمیر اور ترقی ہے, اس کے فوائد بھی یا اس کے نقصانات بھی سب سے زیادہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ہوں گے, جو ہمارا یوتھ ہے. اسی پرسپیکٹو میں جو نیشنل ڈائلاگ ہے, میرے خیال میں 3 اس کے اسپیکٹ تھے. ایک تو یہ تھا کہ ڈسکشن جو میں نے دیکھا کہ پہلے بجٹ پہ ہے بلوچستان میں جو PSDP ہے, دیر از اے ڈفرنس بٹوین بجٹ اینڈ PSDP. بجٹ یہ ہے کہ اوور آل بلوچستان کا جو بجٹ ہوتا ہے اس میں ڈیولپمنٹ, نان ڈیولپمنٹ سب شامل ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے تقریباً کوئی ابھی اس وقت بلوچستان کا بجٹ جا کے 550 ارب, 560 اور 570 ارب روپے پہ پہنچ گیا. جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جس طرح میم نے کہا, بشرا نے, کہ وہ پہلے 60 ارب تھا, 80 ارب, 100 ارب پہ چلا گیا, اس دفعہ 160 اور 170 ارب ہے. لیکن ایک بات شاید انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ یہ بلوچستان واحد صوبہ ہے جو اس وقت 100 ارب روپے سے زیادہ کا ڈیفیسٹ ہے اس کا. بلوچستان از دا اونلی پروونس ود اے ڈیفیسٹ بجٹ. پاکستان کے باقی 3 صوبے جب وہ اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں سو ان کے لیے کوئی تکلیف یا شرمندگی کی بات نہیں ہوتی. بلوچستان میں کنٹینیوسلی فار آلموسٹ 5-6 سالوں سے ہم ڈیفیسٹ بجٹ پیش کر رہے ہیں, یعنی ہمارے پاس خسارہ ہے. ہم 170 روپے کی چیز خریدنے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس 100-150 روپے کا ہم اپنے ساتھ والے دکاندار کا مخروض بھی. یہ تقریباً چلا آ رہا ہے کافی عرصے سے, 6-7 سال سے. اب اس میں ہر سال زیادتی ہو رہی ہے. اٹس اے ویری ٹیکنیکل ڈسکشن, ڈبیٹ, اس پہ بہت ٹائم لگے گا. صرف آپ کو یہ بتانا ہی ہم چاہیں گے کہ جس صوبے میں آپ رہتے ہیں اس صوبہ میں کی مشکلات کیا ہیں. تو میں اگر آپ کہتے ہیں بائنے میں ایک سوال سے جاؤں گا تو آپ لوگوں کا ٹائم ضائع ہو جائے گا, لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے جو آپ نے سوال کیے میں نے لکھے ہیں. خوشحال آپ کا سوال ہے, نازدانہ آپ کے سوال طالبان سے ریلیٹڈ, انان کے ہیں, نواز خان کے, اقرا طاہر سارا آپ کی, اور
आई थिंक मैं भूल गया, शानजा नदीम। तो मैं सिर्फ इसमें ये चाहूँगा कि मैं कम्प्रिहेंसिवली सबके जवाब एक ही साथ जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं कुछ और सवाल आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। मैं कुछ और डिटेल्स में जाऊँगा नहीं, इस डिबेट के लिए टाइम की कमी है, 5 बजे तक मेरे ख्याल हमने इसको कंक्लूड करना है। लेकिन 2 चीज़ें ये कि PSDP का ये जो ओवरऑल आपने देखा जो क्राइसिस है 2-3 सालों से चल रहा है, इसकी बुनियादी वजह ये क्या है? जो बजट मेकिंग होता है या पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान होता है, पूरी दुनिया में ये पार्टिसिपेटरी होता है। यानी जिस तरह बजट मेकिंग एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, तो दुनिया में अगर हम इस सूबे के सब शहरी हैं, जब हमने कोई चीज़ खरीदनी है, घर में आप 6-7 अफराद रहते हैं, तो अगर घर वाले अफराद में से फरमाइश किसी छत गिर रही है, लेकिन एक भाई की फरमाइश है कि मैंने सोफ़ा लाना है घर में, तो आप बताएं प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? घर का छत महफूज बनाएं, छत को बनाएं या सोफ़ा लाएं? तो पार्टिसिपेटरी बजट मेकिंग प्रोसेस असल में नाम इसी का है कि आप अपने सूबे के चैलेंजेस, आप अपने सूबे के गैप्स, आप अपने सूबे के शॉर्टकमिंग्स, आप अपने सूबे के यूथ, एल्डर्स, सिक पीपल, बीमार लोगों का, शफायाब लोगों का, सेहतमंद लोगों का, तंदुरुस्त लोगों का, नौजवानों का, बच्चों का, स्कूल से बाहर बच्चों का, किसी भी सोसाइटी के लोगों के सारे चैलेंजेस को सामने रखकर फिर आपके पास जितना भी पैसा है उसको ही आप अप्रोप्रिएशन करते हैं, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। हम 20 रुपये यहाँ लगाएंगे, हम 40 रुपये यहाँ लगाएंगे, हम 60 रुपये यहाँ लगाएंगे। तो बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ये है कि हमारा जो सारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें विजन नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू डेटा टुडे, आई एम जस्ट गिविंग यू सम थॉट्स कि अगर कल आप पॉलिटिकल लीडर बनेंगे, एक सूबा और ये मुल्क के नेशन वाई नेशन फेल जो लिखते हैं, किताबें लिखी गई अगर आपने पढ़ी होगी कि कौमें नाकाम क्यों होती हैं। इस नॉट कि वो गरीब होती हैं, अमीर कौमें भी नाकाम हुई हैं और वो ख़त्म भी हुई हैं दुनिया के नक्शे से। क्या चीज़ लैक करता है लीडरशिप में? वो है विजन और ऑब्जेक्टिव। जब तक आपके पास क्लियर विजन नहीं होगा, एक छोटा इदारा भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी उसके पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, मकासद नहीं होंगे इसके सामने, उन मकासद के बुनियाद पर वो अपनी तरक्की, तामीर, सियासत, पॉलिसियाँ नहीं बनाता, वो कौमें नाकाम होती हैं, वो आगे नहीं बढ़ती हैं। तो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस यही है, एक तो हमारे पास क्लियर विजन ही नहीं है कि हम इस सूबे को कहाँ ले जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम KPK के साथ इसका मुकाबला करना चाहते हैं, KPK के बराबर आना चाहते हैं, हम सिंध के बराबर आना चाहते हैं, पंजाब के बराबर आना चाहते हैं, हम केरला के बराबर आना चाहते हैं जो इंडियन स्टेट वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स दुनिया के अंदर 100% लिटरेसी रेट के साथ है। हम श्रीलंका के साथ बराबर जाना चाहते हैं, हम बांग्लादेश के बराबर आना चाहते हैं। 1970 में हमसे आज़ाद हुए, उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे आए हैं, उनकी लिटरेसी रेट आए हैं, सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज एंड क्या कहते हैं हब जो है इंडिया के बाद, कलकत्ता के बाद, उसके बाद बांग्लादेश में। किसी को तो सामने रख के आप अपना ऑब्जेक्टिव रखते हैं, मुकाबला इसके साथ है, हमने यहाँ जाना है। इस सूबे का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें अभी तक इस तरह की कोई भी विजन और ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से जब हमें पैसे मिलते हैं तो फिर हम फरमाइशी प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दुनिया में जिस तरह मैंने कहा कि ये PSDP में जो सबसे फ्लॉ हुआ, हमारी नाराज़गी हुई, हड़ताल हुआ, झगड़ा हुआ, तो सबसे पहले यही था कि देयर आर रूल्स, देयर आर रेगुलेशंस एंड देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जिनके तहत आप ऑपरेट करते हैं। बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। So without constitutional provision, without rules, following rules and procedures, you cannot operate a system, a government. 1.5 करोड़ लोगों की आबादी है, 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है, 550 अरब रुपए हैं, there are rules, manuals, laws, so you have to follow them. अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। लोग ये समझे शायद नाली, सड़क, सीमेंट, पानी या इस तरह का झगड़ा। So we started with क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया इतना सेंसिटिव नहीं है, दूसरी बात ये रिसोर्सेज नहीं है, तो आप अपना मकसद जो है शायद किसी को क्लियर नहीं कर सकते। तो हमने जो सबसे पहले था कि अगर आप पार्टिसिपेटरी बजट मेकिंग में नहीं जाते तो एटलीस्ट कंसल्टेशन प्रोसेस के तहत असेंबली में 115A के तहत बजट को ले आएँ, हम उसके कंपोनेंट्स डिस्कस करें कि हमने इस ऑब्जेक्टिव के तहत 550 अरब रुपए, पर्टिकुलरली 170 बिलियन PSDP की ये हमने खर्च करने, लेट्स हैव अ डिस्कशन। ये हुआ नहीं। सो लाइक 3-4 उसके बाद जो PSDP आई तो हमारा एतराज़ PSDP भी था कि 170 अरब रुपए। अब मेरे ख्याल में जो टॉपिक मुझे भेजा गया तो उसमें यही भी था कि मिस एप्रोप्रिएशन और मिस डायरेक्शन ऑफ फंड्स। वो भी बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने जब कहा कि विजन और आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं होगा फिर फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा, मुझे ये गाना सुनना है, मुझे ये गाना सुनना है, मुझे ये गाना सुनना है, सबको गाने सुनाए जाएंगे, 1 घंटा प्रोग्राम चलेगा और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म।
تو صوبے اور ملک اور ان کے پیسے اور ان کے بجٹ اس طرح چل نہیں سکتے کہ مجھے کہتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے 20 کلومیٹر روڈ چاہیے، کوئی مجھے کہتا ہے 5 کلومیٹر روڈ چاہیے، کوئی دوسرا آتا ہے کہ اس ویرانے میں جس طرح میں نے کہا آپ کو کہ اس کا چھت گر رہا ہے کہ وہ خیر مجھے اس کے لیے تو صوفہ چاہیے کسی ٹورسٹ میں. تو یہ کچھ چیزیں میں ڈیٹیل میں آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا کرائسس ہے. آنے والا کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ لیڈر وہ جب تک اس ریئلٹی کے وہ نہیں سمجھے گا، بلوچستان کا یوتھ اور بلوچستان کی پاپولیشن دونوں سفر کریں گے. ہمارے یہاں ایجوکیشن کا میں آپ ہی کو پڑھ رہا تھا، جس طرح نوجوان نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. وی ہیو انف ڈیٹا. PSLM پڑھ لیں 2019-20 کا لیونگ اسٹینڈرڈ کا جو میجرمنٹ کا سروے ہے پاکستان کا، NHDR نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 پڑھ لیں. یو ہیو انف ڈیٹا ایون بلوچستان سے ریلیٹڈ کہ ہماری صورتحال کیا ہے. اور رات کو میں پڑھ رہا تھا، اٹ واز سو شاکنگ، کبھی کبھی آنسو نکل آتے ہیں. 12 o'clock 12:30 I was sitting in my library. میں نے NHDR کھولا، میں CTI پہ گیا، چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس. Balochistan has one of the poorest child development, what they call it a shocking, embarrassing child development index. یعنی ہم جو ہے ہمارے ہاں صرف 30% بچوں کو اچھی غذا ملتی ہے، 70% بچوں کو اچھی غذا ہی نہیں ملتا. کسی کو اچھی غذا نہ ملے تو اس کو جتنی اچھی تعلیم کہاں سے دیں گے. So we start from the تو یہ کچھ بجٹ کے حوالے سے ہے. اور پھر جو نوجوان نے خوشحال نے میرے خیال میں سوال کیا تھا کہ آپ لوگ بلدیات کا کام کے لیے ہڑتال کرتے ہیں، یہ تو بلدیات کا کام ہے صوبہ حکومت نہیں. آپ جو ہیں جس طرح فیڈرل سے لڑتے جھگڑتے ہیں اپنے ریسورسز کے لیے، جب پروونس میں آپ کے ریسورسز آتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو ڈاؤن ٹو ارتھ، لوور لیول پہ جا کے وہ ہو. کانسٹیٹیوشن کی کاپی میری گاڑی میں پڑا رہتا ہے تو اس کی میں سے میں نے کہا چلو لے آؤ. اگر ابھی آپ لوگوں کے پاس نہیں، اس کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 37 اور 38 میں جائیں گے. اردو والا ہے میں زیادہ اٹھاتا ہوں، انگلش میں گوگل کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا. آرٹیکل 37-38 ویری کلیئرلی اسٹیٹس اسٹیٹ پرنسپلز آف پالیسی آف اسٹیٹ، ریاست کے آبجیکٹو اور مقاصد کیا ہیں. وہ کہتا ہے جتنے بھی آپ کے پاس وسائل ہوں گے سب سے زیادہ آپ نے تعلیم پہ خرچ کرنا ہے، آپ نے صحت پہ خرچ کرنا ہے، آپ لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا ہے، آپ نے پانی کی جو ہے وہ منصوبوں کو مستحکم کرنا ہے، آپ نے جو ہے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. سو وہ آپ کو کلیئرلی دیتا ہے. جس طرح کسی نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے خود کوئی اور اس کے پاس میکینزم نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کا میکینزم گورنمنٹس ہیں، سسٹم ہیں، اسمبلیاں ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ بھی آپریٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہوا آپ کے بجٹ کے حوالے سے. سلائٹلی میں آؤں گا افغانستان کی طرف. دیکھیں اٹس اے ویری سیریس کرائسس، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. افغانستان میں کسی کی حکومت نہیں ہوگی، افغانستان میں جنگ ہوگا. جنگ خود ایک حکومت ہے. جب جنگ ہوگا تو جنگ کی پھر اپنی اکانومی ہوتی ہے، جنگ کے اپنے آلات ہوتے ہیں، پھر اس جنگ کے جو ہے ہمسایوں پر اثرات بھی ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو 2 سال بچائیں گے، 3 سال بچائیں گے، آپ کے جو ہے اربوں روپے کی فینسز ہیں وہ کچھ غریب لوگوں کو شاید اس سے دور رکھ سکیں، لیکن اس کا سوشیو سائیکالوجیکل امپیکٹ جو ہے، یا اس کا پولیٹیکل امپیکٹ، یا کرمنل امپیکٹ، یا اس کا ٹیررزم ریلیٹڈ امپیکٹ، اس کو آپ کسی صورت میں بھی نہیں روک سکتے. تو یہ سب سے پہلے ہم سے غلطی 40 سال پہلے ہوئی، پھر 20 سال بعد ہم سے غلطی ہوئی، پھر ابھی جو دوبارہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ایک نوجوان نے بڑی اچھا سوال کیا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان بیٹھ کے وائی ناٹ ایمرجنسی کی ایک میٹنگ ہو بلوچستان اسمبلی کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو ہم کس طرح اس کو جو ہے انشور کریں کہ بلوچستان میں جو ہے بلوچستان کم از کم دوبارہ اس لیول پہ نہ جائے جو آج سے 10 سے 15-20 سال پہلے چلا گیا تھا. اس میں جو امپیکٹ ہے بلوچستان پہ میرے خیال میں نے جو اس کو کیٹیگرائز کیا، ایک تو یہ کہ اس کا ایتھنک امپیکٹ ہوگا، کیونکہ پاکستان اٹ سیلف از اے فیڈرل اسٹیٹ. ہم یہاں پر مختلف قومیں، ثقافتیں، نسلی بنیاد پر گروہ رہتے ہیں. تو جب افغانستان میں اصل میں جب یہ کرائسس اگر بڑھے گا، 2 لاکھ افغان فورسز ہیں، کہنے کو یہ کوئی کہتا ہے 50,000 ہے، کوئی کہتا ہے 25,000 ہے، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ کے قریب طالبان جو ہیں ان کے پاس جو ہے جنگجو ہیں. یہ اگر جب دونوں اپنے سامنے ہوں گے تو یقیناً ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، بہت بڑی آبادی ہے، وہ یہاں سے وہاں سے افغانستان سے مائگریٹ کر کے آئے گی. اور خود کل شیخ رشید کا بھی بیان تھا، یہ میں کنٹینیوسلی سن رہا ہوں، مسلسل رپورٹس ہیں کہ سب کی خواہش ہے کہ یہ بلوچستان ہی جائیں. اس دفعہ خیبر پختونخوا نے بھی بہت ہی اسٹرانگ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو سسٹم اپنا بنایا ہے. پولیسنگ از ویری اسٹرانگ، دے آر ویری مچ وہ کیا کہتے ہیں ڈٹرمنٹ کہ جو ہے اپنے صوبے میں اس دفعہ ہم نے کسی بار والے کے ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. سو دا بلوچستان از دا ویکسٹ
link in this overall crisis and conflict. 10 लाख के करीब जो है, 10 से 12 लाख के करीब आपको जो है रेफ्यूजीज के लिए तैयार बनना पड़ेगा। जब रेफ्यूजीज आते हैं वो अपने साथ कुछ नहीं लाते, वो आप पे डिपेंडेंट होंगे। इससे सेक्टेरियन इशू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसलिए कि आपको पता है कि जो एथनिक ग्रुप्स, जो सेक्टेरियन ग्रुप्स अफगानिस्तान में रहते हैं, उनका स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट चलेगा तालिबान के साथ। जो वहाँ पर होगा उनको कुछ मॉरल सपोर्ट यहाँ से मिलेगी, तो इट्स अल्टीमेटली डेफिनेटली क्वेटा में तो उसका सेक्टेरियन इम्पैक्ट आपको, मैं आपको अभी से बताऊंगा कि अगर जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में आप इसका जो है सेक्टेरियन इम्पैक्ट भी देखेंगे। एथनिक इसका इन्फ्लुएंस ये होगा कि एथनिक यकीन जब बहुत ज़्यादा बल्क में आएंगे, यहाँ पर एथनिक स्ट्रेस पहले से, वो कहता है तुम रोटी आती तुम ले जा रहे हो, वो कहता है तुम ले जा रहे हो, वो कहता है तुम ले जा रहे हो, ये क्योंकि हमारे यहाँ वैसे गुर्बत है, तो ये फिर एक एथनिक स्ट्रेस भी करा कर देगा। दूसरा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये होगा कि मैंने आपको कहा बलूचिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत सफ़र कर रहा है। 80% पॉवर्टी है यहाँ पे। जब ये लोग आएंगे तो यहाँ पर वैसे भी रिसोर्सेज और वसाइल कम है, ज़मीन कम है, पानी कम है, खुराक कम है, चीज़ें महंगी होंगी और आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ेंगी, दूसरी चीज़ें होंगी, तो हर गरीब घर पर, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके पर इसका असर पड़ेगा। सर्विसेज पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये जब लाएंगे 10 लाख लोग, हम जितना भी कहें कि हमने इनको दूर रोकना है, नहीं रोक सकते। ये आपके हॉस्पिटल भी इस्तेमाल करेंगे, आपने कल की वीडियोस भी देखे होंगे, चमन के हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा असर नहीं करता। तो ये सर्विसेज क्या है? आपका हॉस्पिटल्स है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी पानी के निज़ाम है, आपकी सड़कें हैं, आपकी बसें हैं, तो ये सारी चीज़ों पर जो है इसका बराह रास्त असर होगा और इस पे स्ट्रेस बढ़ेगा। बलूचिस्तान में ऑलरेडी सारा कुछ फ्रेजाइल है, बल्कि मैं ऑलमोस्ट हमारे यहाँ तकरीबन न होने के बराबर है हॉस्पिटल्स आम आदमी के लिए। तो ये एक आपका होगा। सोशल जो मैंने उसका कहा कि क्राइम और कन्फ्लिक्ट, मनशियात देखें, जब अफगानिस्तान में जितनी ज़्यादा लड़ाई आगे बढ़ेगी, अफगानिस्तान की सारी जो वॉर इकॉनमी है वो डिपेंडेंट है, उसको क्या अच्छा सा नाम दूँ, एक तो ये कि ड्रग्स पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जाके बेस करेगा। तो जब लॉलेसनेस अफगानिस्तान में होगी तो अफगानिस्तान में क्रिमिनल ग्रुप, गैंग्स बढ़ेंगे, वहाँ पर मनशियात का कारोबार बढ़ेगा और उसके बाद जो मनशियात है उसका इस्तेमाल कौन करेगा? ये आप भी कहते हैं, आपके गरीब मोहल्लों में, हमारे यहाँ से शायद 200 मीटर के करीब आप जाएँ तो 1,500 2,000 लोग आपको अभी भी मिलेंगे, ख़वातीन समेत। तो क्राइम बढ़ेगी यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट बलूचिस्तान में ऑलरेडी फेडरल के साथ है, इतना बड़ा असला आएगा, इतनी बड़ी लड़ाई होगी तो 2-4 बंदूक कोई बलूचिस्तान में भी उसके आ जाएंगे। जब यहाँ पे हथियार आएगा, असला आएगा, क्राइसिस होगी, तो बलूचिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी ख़राब होगा और बलूचिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑलरेडी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान, उसमें भी बड़े हद तक जो है इसमें इजाफा हो सकता है। बाकी मैं मुख्तसर करूँ फेडरलिज्म के हवाले से, शायद नायल बात कर लें, वक्त की कमी है। अगर आपको फेडरलिज्म के हवाले से किसी और का कोई सवाल यहाँ से आया तो आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच। मेरे कोलीग्स की इजाज़त से, आप सबकी इजाज़त से मुंतज़मीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज वाकई इस तरह की प्रैक्टिस अगरचे हमने वैसे कम्यूनिटी अपने इलाके में की है, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था कि जितने भी असम्बली में आने वाले नुमाइंदे हैं आपके, वो डायरेक्ट आपके साथ किस तरह कम्युनिकेट कर ले, वो अपने आप को एहतसाब के लिए किस तरह पेश कर ले, आपके सवालात का जवाब किस तरह दिया, आपको मुतमईन किस तरह कर सके। ये वैसे की सोसाइटी हम अपने इर्तिकाई मरहले से गुजर रहे हैं और ये एक अच्छी काविश है। मुझे तवक्को है कि ये हर जगह होगा और हर नुमाइंदगी के साथ होगा, हर हल्के में होगा, ताकि जो सवाल क्वेश्चन हमारे यूथ के जहन में है उनका जवाब सामने आ सके कि उसने जिस नुमाइंदे को चुना है, असम्बली में भेजा है, तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जब हम असम्बली में आए हैं तो हमने जब देखा, उस समय हम तो न्यू कमर हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर हैं, हम तो अभी भी सीखने के मराहल से गुजर रहे हैं। वहाँ पर बेसिक काम हमारा पहला जो पहली जिम्मेदारी है वो हमारी पॉलिसी साजी है कि हमें वहाँ पर लॉ बनाने हैं, लॉ मेकर्स हैं, कानून साजी वहाँ पर करने हैं। उसके बाद फिर एक आउटसाइड का है कि हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना है या इदारों का एहतसाब करना है, इदारों को देखना है। और तीसरी जो जिम्मेदारी है हमारी वो इलाके की या अपनी हल्के की आवाम की नुमाइंदगी का है, जिस तरह का एक सवाल अभी हमारे सामने आया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे एक ज़िम्मेदार पार्लियामेंटेरियन इन तीनों जिम्मेदारियों को आगे ले जाए। सना भाई ने कहा बलूचिस्तान की हुकूमत के हवाले से या जो कुछ हो रहा है गुज़श्ता 3 सालों में हमने किया है, मुझसे ज़्यादा मैडम मुशर्रफ चूँकि एक ज़िम्मेदार ओहदे पर है
اور میں تو زیادہ تر اسمبلی کی امور چلاتا ہوں، ارکان سے بحث و مباحثہ، وقت دینا نہ دینا، اور پوائنٹ آف آرڈر، پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس، زیادہ تر جو اسمبلی میں کام ہوا ہے میرا ویسے ایم پی ہے اسمبلی فلور پر ہی ہوا ہے. باقی میں اپنی پارٹی کا نمائندہ ہوں، اپنی پارٹی کی نمائندگی کر سکتا ہوں یہاں پر، حکومت کی نمائندگی نسبتاً کم. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہاں پر جو 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ بجٹ سازی، اس میں ویژن کیا ہونا چاہیے، اس میں آپ لوگ کیا رکھ رہے ہیں، اس میں نوجوانوں کی محرومیوں کا ازالہ کیسے ہوگا. دوسری بات جو ہے سامنے آئی وہ اسمبلی کا جو حالیہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ کنسرن ہے ہمارے نوجوانوں کا وہ طالبان کے ایشو سے یا افغانستان کی صورتحال سے ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ارکان منتخب ہو کے اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جو جماعتیں آتی ہیں پارلیمانی سیاسی جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ حکومت بناتی ہے جن جماعتوں کی. اور ایک کلوشن جماعتوں نے اپنی ایک حکومت بنائی. ظاہر ہے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جس کا ویژن نہ ہو، ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جس کی پالیسی نہ ہو، جو بلوچستان کے لیے یا اپنے صوبے کے لیے اپنے علاقے کے لیے سوچتا نہ ہو. حال بات یہ ہے کہ بعض جماعتوں کا اپنا ایک ویژن ہے، کام کرنے کا لہجہ طریقہ کار ہے، بعض جماعتوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. سو اس طرح نہیں ہے کہ بلوچستان کی حکومت کے پاس یا کیبنٹ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، وہ بلوچستان کے معاملے میں جو ہے بجٹ سازی میں جو ہے آگے نہیں جا سکتی. دوسری بات جو بجٹ کی بات ہوئی اسمبلی میں، جو ایک ہمارے درمیان ایک دوری پیدا ہوئی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. کیونکہ 3 سال سے جب میں اسمبلی میں دیکھ رہا ہوں، ہم میں سے ہر کسی نے کہا ہے کہ یہ اسمبلی روایتوں کی امین ہے، یہ اسمبلی جو ہے تقدس کے حوالے سے بہت بڑا ہے، یہ ہم سب کا بلوچستان کا ایک مشترکہ گھر ہے جہاں پر ان کے نمائندے بیٹھے ہیں اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. تو اسمبلی میں جو کچھ ہوا، اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا، جس طرح وہاں پر تقدس پامال ہوا، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ حکومتی ارکان نے کیا یہ یا کسی اور نے کیا، لیکن یہ ہوا نہیں صحیح. اسی وجہ سے میری بجٹ تقریر تھی، اس دوران ہمارے اپوزیشن کے دوست تانے میں تھے، تو میں نے کہا کہ جو بلوچستان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں، جو پارلیمانی سیاسی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، جو اعتماد رکھتے ہیں، جو خصوصاً سیاسی جماعتوں پر اعتماد رکھتے ہیں، انہیں منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے. اور جو اسمبلی کے تقدس کو سمجھتے ہیں، میں نے ان سے معذرت چاہی، میں نے ان سے معافی چاہی بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، بحیثیت ایک پارلیمنٹرین کے، کہ اگر اس سے پہلے ہمارے آپ گورنر نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ نہیں ہوا ہے، ہم سے آج جو غلطی سرزد ہوئی ہے، چاہے وہ حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو، اس کے لیے ہم نے معذرت چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس حکومت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، وہ ترجیحات غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن بجٹ سازی کا عمل، بجٹ سازی کا کام خالی سکتا نہیں، جو ایگزسٹنگ حکومت ہے یا کیبنٹ ہے وہی کرتا ہے. ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ان کا ویژن ہوتا ہے، بجٹ وہی بناتا ہے، پی ایس ڈی پی وہی بناتا ہے. اس میں اگر اپوزیشن کی رائے ہوتی ہے، وہ پابند نہیں ہے کہ اپوزیشن کی رائے کو جو ہے وہ بجٹ کا حصہ بنا دے یا نہ بنا دے، لیکن یہ عمل جو ہے یہ کام حکومت کا ہے، اور حکومت ہی نے بجٹ بنانا ہے، حکومت ہی نے بلوچستان کے امور کو آگے لے جانا ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے اقتدار میں ہے. دوسری بات یہاں پر رول آف بزنس کی بات ہوئی، ہم نے بھی بہت کچھ اس دوران پڑھا کہ اسمبلی کو کس طرح چلایا جائے، وہاں پر رول آف بزنس کی خلاف ورزی کس طرح ہوئی ہے. بالکل ثنا بھائی نے جو کہا ہے کہ رول آف بزنس کے مطابق ہمیں ایک سیشن جو ہے بجٹ اجلاس سے بجٹ پیش کرنے سے قبل ہمیں بنانا چاہیے تھا، جس میں ہم اس بحث میں حصہ لیتے. پری بجٹ اجلاس جو ہوتا ہے 3 دن کا ہوتا ہے یا 4 دن کا، وہ نہیں ہوا. لیکن رول آف بزنس جو ہماری اسمبلی کا ہے، صرف اس حوالے سے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر مرحلہ جب ہم ایک دن کا اجلاس بلاتے ہیں تو اس میں جو ہے 5-6 مرتبہ رول آف بزنس کی وہاں پر خلاف ورزی ہوتی ہے. ہمارے کارکنوں کو جو ایم پی ایز ہیں، جو ہمارے کولیگز ہیں، قابل احترام جو ارکان ہیں، ان میں سے بہت سارے کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کس پوائنٹ پر اٹھنا ہے اور کیا کہنا ہے، قرارداد کس طرح لانی ہے، تحریک التوا کس طرح پیش کرنی ہے. تو رول آف بزنس جو ہے جس طرح اسمبلی اجلاس نہ بلانے سے وائلیٹ ہوئے، اسی طرح اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی اسی طرح ہوتے رہیں گے. این ایس سی ایوارڈ پر یہاں این ایس سی ایوارڈ کی بات ہوئی، مجھ سے ثنا بھائی نے بہت مختصر بات کی، اس پر جو ہے
बहुत सारी बातें इनके नोटिस में है और ये उस का हिस्सा रहे हैं जो हुस्न 18वीं तरमीम के हवाले से जो इन्होंने काम किया था। एमएससी अवार्ड में आपको याद है कि 7वीं एमएससी अवार्ड से पहले बलूचिस्तान का हिस्सा वो 5% का मुश्किल था जो हमें टैक्स से जो महसूलात से जो हमें मिलने थे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद 7वीं एमएससी अवार्ड के बाद ने देखा कि उसमें इजाफा हो गया और 9.9 कुछ इस तरह हमारा शेयर बलूचिस्तान का बढ़ा, जिससे बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में थोड़ी बहुत बेहतरी आई। इससे पहले जो हमारे खुसूसन गैस का और रिकॉर्डिंग या सेंडिंग का जो मामला थे वो उसमें भी जो है हमारे शेयर करते, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो है वो जो हमें मिलने थे वो नहीं मिल रहे हैं जो सूबों को मिलना चाहिए। इसी तरह जो इस दफ़ा का बजट है, जिस तरह बताया गया कि 580 अरब के करीब हमारा बजट है, जिसमें जो वफाकी शेयर्स है वो हमारा 340 या 350 अरब के करीब हमारा वफाकी शेयर है। और जो 18वीं तरमीम के बाद ही बलूचिस्तान में रेवेन्यू बोर्ड बना और रेवेन्यू अथॉरिटी बनी। पिछली दफ़ा जो है अच्छी खासी महसूलात हमें मिली, इस दफ़ा भी 40 अरब के करीब जो है हमारी अपनी आमदनी है जो कोविड की वजह से कम हुई। और तो यही है कि जो आइंदा जो हदफ है हुकूमत का कि वो बजट जो महसूलात है हमारी वो 100 अरब से तजावज़ कर जाए। बाकी जो पहला काम जो हमने बताया कि हमारी पॉलिसी साजी है, उसमें 4 साल के दौरान जो 2018 को भी आप सामने ले लें कि 2018, 2019, 20 और 21 में हमने तकरीबन कोई 52 के करीब बिल पास किए हैं। उसमें मेंशन है, मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट कर लेंगे 2018 में जब हुकूमत बनी उसके बाद 3 बिल्स वहाँ पर पास हुए। बिल्स की डिटेल भी मेरे पास है, जो अहम है उसको बता भी सकेंगे। 2019 में हमारे 21 बिल्स असम्बली ने पास किए, 2020 में 12 बिल्स और इसी तरह 2021 में हमारे 19 बिल्स, 55 बिल्स जो हैं हमने पास किए हैं। अब इशू ये है कि जो मामला असेंबली के, जिस तरह मैडम ने कहा कि असेंबली से अगर आप लोग ज़्यादा पूछते तो हम असेंबली के हवाले से बात करते हैं। हमारे पास जो बिल्स आते हैं अगर वो पास हो जाते हैं तो उसके जो बायलाज का मसला है और उस खुसूसन रूल ऑफ बिजनेस का है वो कई दहाई तक भी नहीं बनते। इससे पहले ये प्रैक्टिस रही है। अब भी बहुत सारे ऐसे एक्ट है, बिल्स है जिनके बायलाज और बिल्स अभी तक नहीं बने हैं। तो इसमें जो बिल्स स्टैंडिंग कमेटी के सपोर्ट होते हैं, जो अमूमन प्रैक्टिस नहीं होती, बहुत कम प्रैक्टिस हमारे बलूचिस्तान असेंबली में है। स्टैंडिंग कमेटीज बहुत अरसे बाद हमारी फार्म हुई है जो एक मिनी असेंबली कहलाई जाती है। तो जो बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास आती है उस बिल को जो है हम हुकूमत को पाबंद करते हैं, हमारी तजावीज़ होती है जो असेंबली में टेबल भी किया जाता है, उनको पाबंद करते हैं कि 1 साल के अंदर जो है आपने इसके बायलाज बनाने हैं और इसको जो है रूल ऑफ बिजनेस इसकी बनानी है ताकि इस पर अमल दरामद का आगाज़ हो जाए। बिल तो हम पास कर लेते हैं, लेकिन मसला उनके रूल ऑफ बिजनेस और बायलाज का होता है जिसमें बहुत सुस्ती बढ़ती जाती है। तो स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से, चूँकि मैं लोकल गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ और अर्बन डेवलपमेंट का, इसमें हमारे पास एक बिल जो आया था, हमने उसको जांचा परखा और उसमें अपनी तरामीम तजवीज़ की। उसके बाद उसको पाबंद किया कि ये जो एक्ट मंजूर हुआ है कोई अथॉरिटी थी तो उसका जो है 1 साल में रूल ऑफ बिजनेस बनने चाहिए। इससे पहले ये 10-11 साल में हमारे रूल ऑफ बिजनेस भी नहीं बन पाते थे। बाकी जो पॉलिसी है और बिल के हवाले से अक्सर बिल्स ऐसे होते हैं जो हमें मानना पड़ेगा, आप भी असेंबली को देख रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं कि अक्सर बिल्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के सपोर्ट नहीं किए जाते। बैसत पार्लियामेंटेरियन में इसकी मजम्मत करता हूँ कि ये हमारे पार्लियामेंट्री जमहूरियत में ये प्रैक्टिस दुरुस्त नहीं है। जो बिल जो है कैबिनेट से पास होकर असेंबली में आते हैं उन्हें स्टडी कमेटी के सपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पर जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर उस पर बहस हो जाए और उनको देखा जाए और तसल्ली से उसके बाद उसकी मंजूरी दी जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे बिल्स हैं जो सिर्फ असेंबली से पास हुए हैं और वो उसमें हुकूमत को पाबंद भी नहीं किया जा सकता कि आपने इसके रूल ऑफ लॉज जो है या रूल ऑफ बिजनेस जो है आपने बाई लॉज ये आपने 1 साल के अंदर या 6 माह के अंदर बनाने हैं। तो ये सूरत हाल बिल्स के हवाले से। बाकी जो पॉलिसीज़ हमारी आती है, यूथ पॉलिसी हो गया, एग्रीकल्चर पॉलिसी चंद पहले जो है मंजूर हुई, जितनी भी पॉलिसीज़ है हमारी ये जो है कैबिनेट मंजूर करती है। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो कैबिनेट ने मंजूर भी की है और बहुत सारी अभी जो है वो तैयारी के मराहिल में है जो उसके बाद बनने जा रही है। जो अहम मामला तालिबान के हवाले से सना भाई ने तो हमें बहुत डराया। वाकई में इसी तरह की सूरत हाल भी है कि यहाँ पर सेक्टरियन के हवाले से इतनी जो सूरत हाल है उस हवाले से बहुत सूरत हाल ख़राब होगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि गुज़श्ता 40 साल से अफगानिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल चल रही है
وہاں پر کتنی پراکسس کام کر رہی ہے. ہر قوت کی ہر ملک کی اپنے مفادات ہیں, وہاں پر حکومتوں کا ملکوں کا وہاں پر ٹکراؤ ہے. ایسی صورتحال میں جب ہم آتے ہیں کوئٹہ اور بلوچستان میں اور یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ان معاملات کو کوئٹہ کے حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے کیسے دیکھیں اور پاکستان کے حوالے سے دیکھیں. بنیادی مسئلہ جو ہے جو افغانستان کے اندر کی صورتحال ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ بھی ایک ملٹی لیول یا ملٹی نیشنل ایک ملک ہے جہاں پر مختلف اقوام آباد ہیں. وہاں کے ان کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہیں افغانستان کے اندر کہ وہاں بھی بہت سارے اقوام کے حقوق جو ہے غصب کیے جاتے ہیں. وہاں پر ان کی شناخت کا مسئلہ ہے, ان کی ثقافت کا ایشو ہے, حکومت میں ان کی شیئرنگ کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا جو افغانستان کے اندرونی معاملات ہیں ہمیں افغانستان کے اندرونی معاملات کو ان پر چھوڑنا چاہیے کہ جتنے بھی فریقین ہیں, جتنے بھی اقوام ہیں, ابھی جو ہے اگر امریکہ چلے گئے ہیں تو یہ اچھا موقع ہے ان کے لیے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ جائے. وہاں پر جو بلوچستان سے زیادہ وہاں کے جو پارلیمنٹرینز ہیں, وہاں کے جو سیاسی فگرز یا سیاسی قیادت ہے, انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے افغانستان کو ابھی کوئی مداخلت سرحد جو ہے وہاں پر فزیکلی موجود نہیں ہے, اگرچہ بہت ساری جگہوں سے لابنگ ہو رہی ہے, ہر جگہ مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن یہ اچھا موقع ہے کہ یہاں پر جو ہے طالبان افغان اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ آپس میں بیٹھ جائے کہ کس طرح کے امور مملکت چلانے ہیں, کس طرح کا نظام حکومت یہاں پر ہونا چاہیے. جو افغانستان کے اندرونی حالات ہیں, جو معاملات ہیں, وہ اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر جائے کہ کس طالبان کے کیا ایشوز ہے, باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اقوام کے ان کے کیا مسائل ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں. لیکن سر دست جو انیشیٹو عالمی برادری کی طرف سے لی جا رہی ہے, اس ابھی کل ہی ازبکستان کا جو مذاکرات ہوئے ہیں, آج دوحہ میں جو ہے وہاں پر افغان اسٹیک ہولڈرز اور طالبان کے مابین مذاکرات ہیں. اس کے بعد پاکستان میں یہ مذاکرات چل رہے. تو ہمیں تھوڑی سی اس کو جو ہے مثبت انداز میں سوچنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر یہ تیاری کر لیں. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ افغانستان میں امن کیسے لایا جا سکے گا, افغانستان میں مداخلت کس طرح بند ہوگی, افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے جو قوتیں سوچتی ہیں اس کو کس طرح روکنا ہوگا. تو افغانستان کے عوام کو ان کے حال پر رکھنا چاہیے. دوسری بات جو پاکستان کے حوالے سے, پاکستان یہ چونکہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہے, یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے ہم نیشنل سیکورٹیز کے ادارے ہیں اور جو ہمارا وفاق ہے اس سطح پر یقیناً اس کے حوالے سے بہت ساری تیاریاں ہوئی ہوگی کہ کس طرح ان کو ٹیکل کر لے. ان کے رابطے بھی ظاہر ہے افغان حکومت یا وہاں پر جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے بھی ہے, لیکن بلوچستان کی سطح پر جو صورتحال ہے اس میں جو تیاری یہاں صوبائی سطح پر لی جا رہی ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک طالبان کی پاکستان یا کوئٹہ میں آمد کی بات ہے, بعزت ایک جمہوری اور ترقی پسند سیاسی جماعت کے, ہم کسی طرح نہیں چاہتے کہ جو مائنڈ سیٹ جو ہے اس وقت افغانستان میں جنگ لڑ رہی ہے اور بزور طاقت قبضہ کر رہی ہے, وہ مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارے شہر میں بلوچستان میں پلے بڑھے اور کوئٹہ میں پلے بڑھے. اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے جو انتہا پسندی, مذہبی انتہا پسندی یا ایکسٹریمزم کو جو کوئٹہ کی سطح پر ہوا دیا جا رہا ہے, یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے بلوچستان کے عوام کے لیے درست نہیں ہے. یہاں کے باشعور حلقوں کو, ترقی پسند حلقوں کو ان کے خلاف اٹھنا چاہیے, مارکسسٹ کو ان کے خلاف اٹھنا چاہیے کہ اس طرح کی مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارے درمیان جنم نہ لے. بہت زیادہ باتیں ہوئی, آخر میں ایک TV26 کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال جو آیا تھا اس کی طرف جاؤں گا. بالکل ہم نے کہا کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز خصوصاً ہمارے حلقے میں ہے, میرے حلقے میں ہے, وہ SDGs ریلیٹڈ ہے. ہم نے ایسے بہت سارے شعبوں کو رکھا ہے سامنے جو SDGs کے گولز کو جو ہے کس طرح ہم اچیو کر سکتے ہیں کم از کم ایک حلقے کے اندر. مس نے جو سوال کیا اس حوالے سے مجھے اپنے حلقے کے تمام اسکولوں کے نام زبانیات ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن پر وہاں پر اتنا کام کیا ہے کہ آپ یہاں سے لے کر ہزارپور میں تو کم اسکول ہے ہمارے پاس. ایک گرلز ہائی اسکول ہے, ایک بوائز ہائی اسکول ہے, پھر گرلز ہائی اسکول امین آباد ہے, گرلز ہائی اسکول سردار کارے سے کلی کیازے کا ہے, قلعہ محمد دستی میں ہے, یہاں پولٹری فارم میں ہے, پشتون باغ میں ہماری طرف ہے 2-3 اسکول. تو ان تمام اسکولوں میں جو ہے لائبریری, لیبارٹری, کمپیوٹر لیب جو ہے یہ ابھی جو ہے مسلسل 3 سال سے بن رہا ہے اور ابھی بن رہا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے گورنمنٹ گرلز کالج میں وہاں پر لائبریری, ڈیجیٹل ڈیجیٹل لائبریری, لیبارٹری اور جو ہے وہاں پر
फुटसाल का हमने इस दफ़ा अपने पास इस बजट में रखा है। ये हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मना किया कि आप अपने पैसे यहाँ पर ज़ाया न कर ले, हम तो डिपार्टमेंट की तरफ से रख रहे हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि डिपार्टमेंट की जो स्कीमें हैं वो बजट का हिस्सा अमूमन कम बनते हैं। इस वजह से हमने फोकस किया अपने गर्ल्स कॉलेजेस को, वहाँ पर हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मेरा तो ये दावा है कि हल्का पीली चर्बीस जो हमारा अपना इलाका है वो जो है बलूचिस्तान का एक मिसाली हल्का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज़्यादा टाइम दिया। Thank you so much, Qadir Naila Saab, on with the approval of other panelists. I'm just going to take all of the questions you student asked us. खुशहाल खान का मैं सवाल का जवाब थोड़ा सा फेडरेशन के हवाले से देना चाहूँगी। आपने बिल्कुल यू आर यूथ और NDF टेकन अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव कि उन्होंने जो यूथ और पॉलिटिशियंस या असेंबली रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान जो एक राब्ता करवाया, एक डायलॉग, दिस इज़ रियली गुड। हाउ टू आवर यूथ जो कल के दिन आके टेकअप करेगी इसी गवर्नमेंट में, आने वाले वक्तों में उन्हीं का ही किरदार होगा, या ऑफिसर्स या हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स आएंगे, तो यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। आप लोगों की सोच और सवालात को मैं मर्ज करके ज़रा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे फेडरल से ताल्लुकात, खुशहाल खान साहब आपने कहा फेडरल से ताल्लुकात बलूचिस्तान के ना कभी अच्छे थे ना हो सकते हैं, बिकॉज आपका CPEC है, उस पर ज़मीन आपकी है। हम अगर अपनी ज़मीन और रिसोर्सेज की बात करते हैं, आपको उसमें से रॉयल्टी के तौर पर 5% भी नहीं दिया जाता। उसके बाद इसी तरह हम सुई की अगर बात करते हैं, अगर नवाब अकबर ख़ान भुट्टी की शहादत की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी ये हुआ, जो गैस सप्लाई है आपके बाकी कंट्री में जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान में आपको आपके सूबों में गैस की सप्लाई नहीं है। इसी तरह उच्च पावर प्लांट है, उसकी रॉयल्टी अगर नसीराबाद को दी जाए तो पूरा नसीराबाद आबाद हो जाए, उसको हमारे बलूचिस्तान के PSDP का मरून मिन्नत नहीं होना पड़ेगा, उसकी रॉयल्टी से उसकी गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फेडरल ऐसा नहीं करेगा। जहाँ तक बात फिर हम करते हैं CPEC है, चाइना है, गवादर डेवलपमेंट है, बिल्कुल तरक्की के हम कभी मुखालिफ न थे न हैं। एज अ नेशनलिस्ट मैं इस बात को इस वजह से करना चाहूँगी कि अक्सर ये कहा जाता है कि नेशनलिस्ट डोंट वांट टू डेवलप बलूचिस्तान। हमारा एक विजन है कि हमारा बलूचिस्तान तरक्की करे, लेकिन वो तरक्की जो हमारे लोगों के लिए हो, रोड बनाना, नालियाँ बनाना, स्टेडियम्स बनाना, ये तरक्की डायरेक्ट इसका बेनिफिट जो है ना हमारे बच्चों को या हमारे लोगों को ना जाए, तो उसकी हम मुखालफत करेंगे। लेकिन जो तरक्की हमारे लोगों के लिए हो, अब CPEC जो है ना वो इस वक्त माथे का झूमर बना है तमाम कंट्री के लिए। आप CPEC के प्रोजेक्ट्स आपको पंजाब में नज़र आएंगे, आपको CPEC के प्रोजेक्ट अभी कराची में नज़र आएंगे, CPEC के प्रोजेक्ट आपको इस्लामाबाद में नज़र आएंगे, CPEC की स्कॉलरशिप्स आपको थ्रू आउट कंट्री, यानी स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर स्कॉलरशिप टू चाइना एंड अदर एरियाज। लेकिन बलूचिस्तान में बदकिस्मती से हमारे मेरे ख्याल 20 बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। तो फेडरल के लेवल पे तो हमारे ये इश्यूज रहेंगे, बिकॉज वो शायद एम्पावर उस तरह से हमें करने ना दें। जहाँ तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एज ए सेंट्रल कमेटी मेंबर, अगर हमने फेडरल में उनके साथ थे और हमने उनसे रास्ता अलग कर लिया, उसकी बेसिक वजूहत यही थी कि हमने मिसिंग पर्सनस के अपने जो पॉइंट्स की बात की थी, खैर उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी राइट नाउ, आई एम जस्ट ऑन योर क्वेश्चंस कि ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपने कहा था कि तालिबान जो गवर्नमेंट है और भी जो जंग वहाँ पे जारी है, तो इस पे रिसेंटली आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कहीं पे कि तालिबान का जमहूरी हक है कि वो रैली निकालें, चाहे वो सेक्रेटरी चौक से गुजरें, चाहे वो कहीं से, वो उनका जमहूरी हक है। तो ये है कि इन बातों से जाहिर होता है कि हम उनके लिए शायद पिच बराबर कर रहे हैं, और इस दफ़ा दोबारा बलूचिस्तान वालों को इससे सफ़र करना पड़ेगा, हमें मेंटली अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद बात जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा इज़ नॉट गोइंग टू लीव देम कि वो दोबारा से वहाँ पे आए अफगानिस्तान में। उन्होंने इस पे बिल्कुल इस दफ़ा अपनी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट बनाई है कि वो वहाँ आने नहीं देंगे उनको। फिर उसके बाद मलबा किस पे गिरेगा, वो बलूचिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी दोबारा। जैसे 40 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, बेशक रेफ्यूजीज़ हर मुल्क में हैं, हर जगह पे हैं, लेकिन जहाँ पे रेफ्यूजीज़ कैंप होते हैं वहाँ पे रेफ्यूजीज़ को फैसिलिटेट किया जाता है, वहाँ से उस बाउंड्री से उसको बाहर नहीं निकाला जाता। ये पूरी दुनिया में है, आप कहीं पे भी देख लें।
ریفیوجیز ہر جگہ پہ ہیں، ترکی میں بھی ہوں گے، عراق میں بھی ہوں گے، یمن کے جتنے آئے ہیں وہ ترکی میں ہیں، ایون آپ کے امریکہ میں آپ کے میکسیکن جتنے بھی ریفیوجیز ہیں وہ امریکن بارڈرز پہ رہتے ہیں، لیکن ان کو ایک اسپیسیفک ایریا دیا جاتا ہے. جو افغانستان کے جو حالات کا ایفیکٹ جو ہمارے بلوچستان پہ ہوگا اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں دوبارہ وہی بات ہے کہ وی آلریڈی لیکنگ آف میڈیسنز، وی آلریڈی لیکنگ آف ہیومن ریسورس، وی ڈونٹ ہیو ڈاکٹرز، وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ لینڈ. یہ لینڈ تو ہے بٹ دیٹ از یعنی وہاں ہم رہ نہیں سکتے. اب آیا ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے آیا ہماری صوبائی حکومت ہم سب اس کے زمرے میں آئیں گے کہ آیا اس چیز کے لیے تیار ہے، اس پہ کوئی پالیسی سازی ہوئی. اسٹل وی ہیو نو اینی آئیڈیا. ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی بات کی بات ہے، ابھی آپ کے سر پہ یہ چیز آ چکی ہے. اور جو ایگریمنٹ ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف کا یہاں پہ آپ لوگوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بالکل یہ چیزیں افیکٹ کریں گی بلوچستان کی. اگر ہم بیک اس کو دیکھیں تو کبھی ہمارے ہاں چوری چکاری اسلحہ یہ جو سلسلے تھے یہ کبھی نہیں رہے ہیں، یا خودکش حملہ. پورا آپ جتنے بھی کرائم ریشوز اس طرح کی چیزوں کو نکال لیں سب سے زیادہ آپ کا بلوچستان اس وقت متاثر ہے اس چیز سے. صرف اسٹریٹ کرائم صرف کنٹرول یعنی ہمارے ہاں اتنے نہیں ہے یہ اسنیچنگ وغیرہ، لیکن جب بھی وہ اپنا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے 40 سے 50 لوگ 200 کے قریب بھی لقمۂ اجل بن جاتے ہیں. تو ان چیزوں پہ کیونکہ پالیسی لیول پہ اسٹرکٹلی کام کرنا چاہیے اینڈ یو آل آر اسٹوڈنٹس اور آپ کو بالکل اس چیز پہ بات کرنے کا حق ہے اور سوچنے کا حق ہے، کیونکہ کمنگ ٹائم جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارے لیے بڑا ایک آرچ ٹائم ہوگا. چاہے اس کے لیے ہم جتنے بھی انتظامات کر لیں لیکن پالیسی کے لیول پہ ہمیں بلوچستان کے حوالے سے بہت اسٹرکٹلی اس پہ بات کرنی پڑے گی. فیڈرل سے بات کرنی پڑے، آرمی والوں سے بات کرنی پڑے، کیونکہ ہمارا لینڈ آلریڈی اتنا استعمال ہو چکا ہے. جہاں ہمارے فار فلانگ ایریاز میں بچوں کے پاس خوراک نہیں ہے، ہمارے لوگ جو ہے نا پاورٹی جو لائن ہے اس سے ہم نیچے کی سطح پہ آ چکے ہیں. پہلے لوگ شاید 2 وقت کی روٹی کھا سکتے تھے، اب 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. اور آفٹر دس کورونا پینڈیمک تو میرا خیال ہے ہماری جو اکانومی ہے وہ مزید ہماری گرتی جا رہی ہے. ہمارے جو لوگ سفید پوش یا مڈل کلاس کے تھے اب وہ بھی نان نفقے اور نان شبینہ کے جو ہے نا محتاج ہو چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک آل آف دیز کوشچنس. اس کے بعد یعنی آپ نے کہا کہ فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے اس پہ ثنا بلوچ بھائی نے بھی آپ سے تفصیلاً بات کی اور مدلل آرٹیکلز کا انہوں نے آپ کو حوالہ دیا 37 اور 38 کا کہ دس از دا رائٹ آف ایوری ریپریزنٹیٹر. رائٹ ناؤ اگر میں ایک ریزرو سیٹ پہ ہوں تو آئی ایم ایکول ٹو دا آل ایم پی ایز. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اگر ریزرو سیٹ پہ آئی ہوں، کیونکہ اگر ہم تمام اسمبلیز کو دیکھیں، اگر ہم سینٹ سے لے کر گراس روٹ تک آئیں تو یہ جو الیکٹ ہونے کا پروسیس ہے یہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے الیکٹ ہوتا ہے. اور بینگ اے پارٹی ریپریزنٹیٹر یعنی ہمیں اگر لے کے آیا جاتا ہے تو وی ہیو دا رائٹ ٹو آسک. نو بڈی کین ٹیل کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم فنڈز پہ یا بجٹ پہ بات نہ کریں. وی ہیو دا رائٹ، کیونکہ ہمیں آگے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ چیزوں سے لوگوں کو خوش کر سکیں. اسی طرح این ایف سی کے حوالے سے بات کی تو این ایف سی ایوارڈ اگر 9.5 پہ آئے تو اس میں ہم مرون منت ہوں گے. پیپلز پارٹی کے نواب اسلم رحسانی کا دور تھا. جو این ایف سی ایوارڈ تھا وہ بلوچستان کو میرا خیال ہے 4 پوائنٹ سمتھنگ مل رہا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں جو احتجاج نواب اسلم رحسانی نے ریکارڈ کروایا اس کے بعد جو ہے نا این ایف سی ہمارا 9.5 پہ ہوا ہے. کیونکہ این ایف سی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے آئینی طور پر وہ آبادی کے اوپر ہوتی ہے، وہ آپ کے ایریا پہ نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس بلوچستان میں ایریا تو زیادہ ہے لیکن کمپیریزن ادر پروونسز ہمارے ہاں آبادی کم ہے، تو ہمیں جو ہے نا اس میں اگنور کیا جاتا تھا. آفٹر 18 امینڈمنٹ یہ انان نے ہی کہا تھا کہ آفٹر 18 امینڈمنٹ جو ہے نا ہر پروونس امپاورڈ ہے. تو جہاں تک چیزوں کو میں نے جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کے بارے میں نے بتایا، اس پہ ہمیں ابھی تک امپاور ہونے دیا نہیں جا رہا ہے اور وہ شاید چاہیں گے بھی نہیں، کیونکہ شاید انہی چیز سے فیڈریشن بھی چلتی ہے جو ہمارے ریسورسز ہیں. اگر ہم ریکوڈک اور تیتیان کی ہم بات کریں، سینٹر کی بات کریں، اگر ایک ریفائنری ہم اگر انسٹال کرتے ریکوڈک پہ تو میرے خیال سے چاغی اس وقت اتنا پسماندہ نہ ہوتا.
जितना सोना यानी जितनी डिगिंग होती है, और उस डिगिंग को मैं डे रॉबरी का नाम इस वजह से देती हूँ कि आपके दिन दहाड़े आपके सामने आपका सोना, आपका चांदी, आपका तांबा आपके सामने से ले जाया जाता है। आपको पता नहीं कि वो कितनी क्वांटिटी में है, लेकिन हम खुश हैं कि हमने दे दिया है, और उसको वहाँ जाके जब वो रिफाइन करते हैं तो कितनी क्वांटिटी में वो हमारे मिनरल रोमाइंस ये सारी चीज़ें ले जाते हैं, इसका हमें आज तक पता नहीं है। तो इस पे अगर इस तरह की पॉलिसीज़ हों कि रिफाइनरी अगर यहाँ पे लगाया जाएगा तो ना सिर्फ हमारे लोग बरसरे रोज़गार होंगे, एक चेन बनाएंगे। पॉलिसी मेकर्स एज अ लेजिस्लेटर हमें हमारे लोगों का सोचना चाहिए। मैं एज मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हक रखती हूँ कि किसी ने कहा कि रोड नालियाँ बल्दियात का है, मेरा हक है कि मैं एक नुमाइंदा हूँ, मुझसे लोग कहते हैं और मैं उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन जो लेजिस्लेशन है यहाँ पे लेजिस्लेशन हमारी लैकिंग करती है। आफ्टर 18 अमेंडमेंट यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास आ गई। यूनिवर्सिटीज़ आने का ये हुआ कि सारी यूनिवर्सिटीज़ दिवालिया हो गए। सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है कि आप लोगों की फीसेस जो स्कूल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी फ़ी है वो किस हद तक आप लोगों की इंक्रीज़ हो गई हैं। रिसेंटली एक बच्चे ने मुझे कहा कि हमारा एंट्री टेस्ट पहले 1500 था, इस दफ़ा मुझे 3000 जमा करवाने हैं एंट्री टेस्ट के लिए, मेडिकल के लिए। तो ये एक सोचने का अलमिया है हमारे लिए कि अगर हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वहाँ पे बैठे हुए वीसीज़ हैं या जो चांसलर गवर्नर हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च बेस्ड कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि वो अपनी सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं। लोआम्स यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर भी है, वाटर रिसोर्स भी है, लेकिन आज तक प्रैक्टिस में कोई वो चीज़ लेकर नहीं आते कि आप कोई चीज़ प्लांट कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके पास लैंड है कि आप अपना रिसोर्सेज वहाँ से जनरेट करें। आपके स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे भी जा सकते हैं, आपके टीचर्स भी स्कॉलरशिप पे उन्हीं के थ्रू जा सकते हैं इन रिसर्चेस के हवाले से। आपका एक रिसर्च पेपर है, अगर वो छप गया बीइंग ए स्टूडेंट, वो आपके फ्यूचर के लिए आपके लिए बेनिफिट है, आपके बलूचिस्तान के लिए आपके लिए एक अच्छा रास्ता बना रहे होते हैं। तो इसमें कुछ लैकिंग जो है ना, सिर्फ हम ये नहीं कि मलबा हम हमेशा की गुज़िश्ता गवर्नमेंट या अभी की गवर्नमेंट, कुछ चीज़ें हमें खुद भी सोचनी चाहिए। जिस तरह मैंने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, अपना खुददार यूनिवर्सिटी ने अभी इस दफ़ा एक इनिशिएटिव लिया है, शायद कोई वो ऑलिव्स वगैरह प्लांट करने का कहीं हर जगह पे एक एक्सपेरिमेंट का सोच रहे हैं, उसको रिफाइन करके उसको सेल आउट करना और उसकी अर्निंग अपनी यूनिवर्सिटी को देना। तो दीज ऑल आर द थिंग्स कि जिससे हम कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। बट थिंग्स आर दैट कि लेजिस्लेशन की प्रोसेस में लैकिंग्स यानी बहुत सी जगहों पे हैं, कोई अभी की बात नहीं है। तो हम जब से पाकिस्तान के बाद जब से बलूचिस्तान की हुकूमतें आई हैं, ये लैकिंग उस वक्त से हैं। और इसी तरह छोटी छोटी गलतियां जो है ना, हमेशा मलबा दूसरे पे और दूसरे पे पड़ते हुए हम आज इस स्टेज पे आए हैं। बजाय इसको कि हम हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करें, हम वे फॉरवर्ड बना लें। हमारे पास एक विजन होना चाहिए कि हम अपनी यूथ के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं उसको हम किस तरह यूटिलाइज करके अपने यूथ को हम दे सकते हैं, हम अपने लोगों के रोज़गार के मौके किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई और क्वेश्चन वगैरह मुझसे रह गया हो तो। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में जो आखिर में स्पीकर होता है उसके लिए कहने को कुछ भी नहीं बचता। सारी बातों पे जो है वो हमारे मोहतरम जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। आपकी बातों का जो है मैं जो समझती हूँ कि मतलब 3 सतह पे, एक तो ये है कि जो सबसे पहला कि भाई इस्लामाबाद और हमेशा से बलूचिस्तान के जो गवर्नमेंट्स रही हैं उनके आपस में जो है वो ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं, हमेशा हम गिला शिकवा करते हैं इस्लामाबाद को। तो इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि जैसे वो शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकदम हुआ नहीं करता। तो ये इसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक तसलसल है कि हमेशा जो है वो प्रोविंस फेडरल के साथ या इस्लामाबाद के साथ क्यों गिला शिकवा भी करता है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से, अपनी प्लानिंग के हवाले से या गवर्नमेंट्स जितनी भी जो आई हैं वो कभी जो है वो अपने फैसलों में आज़ाद नहीं रहे। उनके लिंक्स ताने बाने, उनका कंट्रोल जो है वो हमेशा से, जैसे रज़ा रब्बानी साहब की स्पीच आपने आलिया सुनी होगी, तो उन्होंने कहा है कि जी बलूचिस्तान को जो है वो कानूनी के तौर पे चलाना बंद करें। मौजूदा जो तशवीशनाक सूरत हाल है और जिसमें हम अभी परेशान हैं कि हम जो है वो जो बैनुल-अक़वामी जो दूसरे
मौजूदा सिचुएशन को संभालें बाहर के या अपने अंदर के लोगों को जो इस सरजमीन के वासी हैं उनको हम किस तरह से जो है वो खुश करें या ऑन बोर्ड करें। अगर हमारी पॉलिसीज़ जो रोज़ अव्वल से मनफी नहीं रही होती, माइंड सेट जो है रोज़ अव्वल से नेक नियती पे जो है वो मबनी होता, तो शायद आज जो सूरत हाल ये नहीं होती कि हम अंदर भी जंग लड़ रहे हैं और बाहर की जंग भी जो है वो हमें लड़नी पड़ रही है। तो ये एक आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि ये गिला जो है वो एक हिस्ट्री के तसलसल के नतीजे में है। आप देखें जैसे भी इन्होंने जो बात की, मैं कोशिश करूँगी कि जो है वो रिपीट ना करूँ बातों को। नेचुरल गैस जो है वो अगर 50s में बलूचिस्तान से निकलता है, एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका कोई नाम नहीं था, ये तो नेचुरल गैस है ना, सुई तो कोई नाम नहीं था, ये सुई जो है उस इलाके का नाम है जहाँ से गैस निकलती है। तो आपके पूरे पाकिस्तान में नेचुरल गैस को नाम भी बलूचिस्तान ने दिया, इसलिए कि ये गैस जो है वो बलूचिस्तान से निकली है। अब वहाँ के लोग अगर जो है वो लकड़ियाँ चुने ईंधन के लिए, तो आप बताएं कि किस तरह से जो है वो आप गलत फहमियों को ख़त्म कर सकते हैं या एतमाद साजी की फ़िज़ा जो किस तरह से बरकरार रख सकते हैं अपने इन पॉलिसीज़ के। और एक इशू को काउंटर करने की स्ट्रेटजी जो है वो अगर आपका दूसरा इशू क्रिएट करना है तो ये मसले का हल नहीं है। आपकी जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो मस्बत होनी चाहिए। अगर एक इशू उभरा है, उस इशू को जो है वो काउंटर करने के लिए आप दूसरा जो है वो इशू बनाने के दर पे है, आप किसी और मसले का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो ये मुस्तकबिल में इसी तरह से जो है वो आपके जो गले की हड्डी बनेगा जिस तरह से अभी हमारी जो सूरत हाल है वो बनी है। ये गिला है हमारा इस्लामाबाद से, ये थोड़ा सा जो है वो हमें इस सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। दूसरा जो है वो आपने कहा बजट और रिसर्च बेस्ड जो बजट होना चाहिए। सना बलोच साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो है मतलब ये बजट तैयार जो है वो बनवा के अगर हाथ में आपके दिया जाए तो ये बलूचिस्तान के लोगों को जो बेनिफिट करने वाला बजट नहीं होगा, ये मज़ीद इस्तेहसाल करने वाला बजट होगा। बजट मेकिंग प्रोसेस जो है वो इटसेल्फ बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसमें आपको जो है वो आवाम को, पब्लिक को शामिल करना होता है, उनके रियल इश्यूज़ को एड्रेस करना होता है। आप ये बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है कि 21वीं सदी में आपके लोग जो है वो बारिश और सैलाब का पानी अगर जो है वो खड्डों में स्टोर करे पीने के लिए, तो ये हम समझते हैं कि मतलब ये बलूचिस्तान जो इसका नाम जो है वो इंटरनेशनल की जी बहुत जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, बहुत जो है मतलब पाकिस्तान की डेवलपमेंट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो बलूचिस्तान की अपनी डेवलपमेंट कहाँ गई कि हमारे लोग जो नाले शबीना के मोहताज हैं, खड्डों का पानी पी रहे हैं, पढ़ने के लिए जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मोर देन जो है वो आपकी 50% पॉपुलेशन के पास प्राइमरी स्कूल तक की फैसिलिटी नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं कहते हैं जी मतलब ये तो बड़े जो है वो बागी ज़हनियत के लोग हैं। बागी ज़हनियत के लोग नहीं हैं, हम बड़े वफादार लोग हैं। लेकिन ये है कि अगर कहते हैं कि अगर हम वफादार नहीं तो भी तो दिलदार नहीं ना, आपने जो हमारे साथ क्या किया। तो ये सूरत हाल है बलूचिस्तान की जो है सिचुएशन को हमें समझने की। एनएफसी है, उसमें 9.4% जो है वो एलोकेशन है हमारी। 18th अमेंडमेंट की यहाँ पे बात की कि लेजिस्लेशन हमने क्यों नहीं की है। ऑब्वियसली 18th अमेंडमेंट जो है वो बहुत अच्छा इकदाम है। हम समझते हैं कि हम जमहूरी पसंद जो कुव्वतें हैं, पार्टियाँ हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो कामयाबी थी कि हमने तारीख में पहली मरतबा सूबों को जो है वो ये रियलाइज़ करवाया कि नहीं मतलब उन को भी जो अपने रिसोर्सेज के ऊपर इख्तियार मिलना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ उस 18th अमेंडमेंट के साथ स्टिल जो है वो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं कि हम उसको मनोवन इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? मतलब ये है कि आपने सारे जो है वो एसेट्स अपने पास रखे हैं इस्लामाबाद ने, और लाइबिलिटीज़ जो है वो आपने बलूचिस्तान को या सूबों को आपने मुंतकिल किए हैं कि जी जो ये फेडरल की मुलाजमीन है इनकी तनख्वाहें तो आप दे दें, लेकिन ये है कि जो एसेट्स हैं वो हमारे साथ रहेंगे। आप एजुकेशन के नाम पे, आप हेल्थ के नाम पे जो है वहाँ पे मुख्तलिफ नामों से आप मिनिस्ट्रीज़ जो अपने पास रख रहे हैं, आपने विड्रा तो नहीं किया। ये तो सिर्फ पेपर की हद तक जो 18th अमेंडमेंट है, रियल जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है। तो इन चीज़ों में फिर कहते हैं जी यहाँ पे बात हुई कि क्या बलूचिस्तान में जो कैपेसिटी नहीं है, क्या जो है मतलब बलूचिस्तान के लोग टैलेंटेड नहीं है। क्यों टैलेंटेड नहीं है? मतलब हम जब बाहर जाते हैं, जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं अच्छा आप बता लो बलूचिस्तान से। हम तो समझते हैं कि बलूचिस्तान बहुत बैकवर्ड है, आप लोग तो इतना अच्छा बोलते हैं। हम कहते हैं, हमारा कहना ये होता है कि भाई हम तो बहुत टैलेंटेड है, हमें आपके टैलेंट पे शक होता है। आप अपने टैलेंट को चेक करें कि जब अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो टैलेंटेड होने का दावा करते हैं,
بہت زیادہ جو ہے مطلب اگر آپ رائٹس کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بلوچستان کے لوگ نہ سمجھ ہیں، نہیں سمجھتے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ سمجھتے ہیں، تو جو ایجوکیٹڈ بندہ، سمجھنے والا بندہ، ویژنری جو ہے وہ سوچ رکھنے والے لوگ تو بہت زیادہ جو ہے وہ عاجز ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے حقوق سلب نہیں کرتے ہیں، وہ تو حقوق دینے والے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ میں کوئی جو ہے وہ ہمیں شک ہے نا، آپ ہمارے ٹیلنٹ میں شک نہ کریں. بلوچستان فل آف ٹیلنٹ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے یوتھ میں کسی قسم کی جو ہے وہ مطلب اس میں شکوک و شبہات نہیں ہے. ہاں البتہ ایک مس ٹرسٹ ضرور ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ بلوچستان پہ پہلے بھی اس نے ٹرسٹ نہیں کیا، اسٹل ابھی بھی جو ہے مطلب ٹرسٹ نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہماری سیاست بھی آزاد نہیں ہے. روایتی لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے. پچھلے آپ اگر جو دیکھیں 40-50 سالوں سے آپ کو وہی شخصیات، یہ جو مختلف نام ہوتے ہیں ہمارے جو ہے بلوچی میں کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ششہ کرتے ہیں، چھٹے دن جو ہے وہ اس کا نام رکھتے ہیں کہ بھئی ظاہر جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گنام ہوتا ہے تو چھٹے دن جو اس کو نام دیا جاتا ہے. یہاں پہ مختلف جو ہے وہ آپ دیکھیں ہر 5 سال کے بعد ایک نیا نام آتا ہے، کبھی کاف ہے، کبھی لام ہے، کبھی میم ہے، کبھی جو ہے مطلب نا نئی پارٹیاں. تو شخصیات تو وہی ہے، مطلب پارٹیز تو مطلب یہاں پہ اگر ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ میں کسی بھی تنقید نہیں کروں. میں بلوچستان کی جو ہے وہ ریئل پکچر جو ہے جو ہم ایک سیاسی جو ہے وہ طالب علم کی حیثیت سے ہم نے سمجھا ہے، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں مطلب یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. وہی شخصیات، وہی موروثی سیٹیں، وہی لوگ. آپ ریئل پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اگر آپ اسپیس نہیں دیتے ہیں، جو بلوچستان کے لوگ جن کو منتخب جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک دن پہلے 25 تاریخ کو اگر الیکشن ہے، 24 کو جو ہے اگر پیٹیاں بھر کے آپ جو ہے مطلب اپنے پاس رکھتے ہیں، اگلے دن آپ الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں، تو وٹ ڈز اٹ مین؟ مطلب آپ اس کو کیا وہ نام دینا چاہتے ہیں نا کہ مطلب ہماری سیاست کیپچرڈ، الیکشن کیپچرڈ، پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ کیپچرڈ ہے، ہمارے یوتھ کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں کے جو یوتھ ہیں وہ کیوں اس طرح سے جو ہے باغیانہ ذہنیت رکھتے ہیں. آپ ابھی صحیح مدعا پہ جو ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب جو وہ آئے 3 سال کے بعد، چلے شکر ہے، دیر آئے درست ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی بلوچستان میں جو ناراض بلوچ ہیں ان سے بات کرنے کا جو ہے وہ ہمیں وہ کرنا ہے، اس پروسیس کو آگے لے کر جانا ہے. ہم تو روز اول سے یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی مسئلے کا حل جو ہے وہ سیاسی حل ہے، یہ کوئی بندوق یا ڈنڈے سے ہونے والا حل نہیں ہے. اس سے آپ بھی جو ہے وہ پچھلے 60-70 سالوں سے پریشان رہے ہیں، آپ نے اپنی ساری انرجیز جو اس میں ضائع کی ہیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی ریلیف نہیں ملا. تو کیوں نہ بہتر یہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنی ایک ہی حکمت عملی رکھیں. دیکھیں تضاد نہ ہو کہ اگر ہم جو ہے وہ ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بندوق ہے، گولی ہے، دوسرے ہاتھ میں ہم کہتے ہیں کہ دست شفقت رکھیں، تو یہ 2 چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہوتی. تو یہ ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، چاہے سیاسی ایشوز ہیں، چاہے فیڈرل کا بلوچستان کے ساتھ تعلق ہے، یہ سب کا جو روٹ کاز انالیسس کرے وہ اسی میں جا کے ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کو ہم نے چینج کرنے کی ضرورت ہے، یوتھ کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، مزید روایتی لوگ بنا کے، جیسے وہ مشرف کے دور میں جو ہے وہ مزید سردار بھی بنے تھے نا، تو اس طرح سے جو ہے وہ اگر آپ سردار بناتے جائیں گے اور ہمارے یوتھ کو ڈی ٹریک کریں گے تو پھر جو یہاں کی سیاست کبھی آزاد نہیں ہوگی، بلوچستان کا بجٹ کبھی آزاد نہیں ہوگا، بلوچستان میں جو ہے مطلب جو ریسورسز ہیں وہ پھر کبھی لوگوں پہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لگیں گے. وہ یہی ہوگا کہ آپ جو ہے اس سیاست کو خراب کرنے کے لیے پیسوں کا جو ریل پھیل اسٹارٹ کریں. آپ کے سینٹ میں کیا ہوا؟ لوگ جو ہے وہ سینٹ کہتے ہیں کہ مطلب ہمارا جو ہے وہ سب سے معزز مقدس ترین ادارہ سینٹ ہے، جہاں کی لیجسلیشن ہوتی ہے، جو ہماری جو ہے مطلب پالیسی ڈرا کرنے والا ادارہ ہے. وہاں پہ اگر آپ جو ہے بزنس مینوں کو بٹھائیں گے، کروڑوں روپے خرچ کر کے جب آپ جا کے بیٹھیں گے، وہ آپ کا پھر کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے کام کریں گے، آپ کے لیے ہمارے لیے پالیسیز بنائیں گے. سب سے پہلے تو جو کروڑوں خرچ کر کے الیکشن جیتے ہیں جاتے ہیں، وہ پہلے اپنا جو ہے وہ حساب کتاب برابر کریں گے. جتنا انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے پہلے جو ہے وہ اسی پیسے کو وہ کمانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد مزید جو ہے وہ پیسہ بنائیں گے تاکہ 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد دوبارہ سینٹ کا الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو، دوبارہ بھی انہوں نے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، جو ہمارا وہ جو تھنک ٹینک جو گروپ ہے، مجھے نہیں پتا مطلب کس لیول پہ ہم ان پالیسیز کو سوچتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بہت جو ہے وہ ایک خطرناک صورتحال سے ہمیں یہ پالیسیز جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ابھی بھی ہم نے صورتحال نہیں سمجھی. دوسرا افغانستان کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ محترمہ نے بشرا صاحبہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ باڑ لگا رہے ہیں،
मैं कहती हूँ मतलब ये है कि आपका इतना लंबा कोई मेरे ख्याल में 1300+ किलोमीटर जो है आप का जो है वो आप बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि बाढ़ लगाने से मसला हल होगा? देखिए मसले जो है वो हमेशा भाईचारगी की फ़िज़ा पैदा करने से हल होते हैं। मसला ये है कि मतलब आप जो दूसरों की पॉलिसीज़ में अमल दखल बंद करेंगे, आप उनको जो है वो जीने और जीने दो की पॉलिसी पे अमल दरामद करेंगे। हमारे साथ जो है वो क्या हुआ, जो इस्तेमारी क़ुव्वतें हैं उन्होंने हमें इस्तेमाल किया। पहले जो है वो तालिबान बनाने में इस्तेमाल किया, फिर तालिबान को जो है वो मनवाने में हमें इस्तेमाल हुआ, फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हुआ कि जी मतलब जो कुछ हो रहा है दहशतगर्दी है, ये जो है पाकिस्तान खुद इसका जो है वो हिस्सा है। तो हम मतलब फिर हम अगर दूसरे प्रॉक्सीज़ का हिस्सा बनेंगे तो फिर इसी तरह से जो है वो हमें सुनना भी पड़ेगा, हमें जो है मतलब ना इंटरनेशनली हमारी जो है वो इमेज है वो भी ख़राब होगी। हम ये है कि मतलब एक अफ़गानिस्तान आज़ाद मुल्क है, हम ये ना कहें, एक सोच यहाँ पे पहले थी कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा 5वां सूबा है, तो अगर हम ये सोच अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो एग्जिस्ट करती होगी, तो इस सोच के साथ अगर हम जो है वो इस इशू को लेकर चलेंगे, ये हमारे लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ख़तरा बन सकता है। हम अपने को अभी तक सेटल नहीं कर सके, हमारे लोग जो है बेचारे मर रहे हैं, बेरोज़गारी है, फिर हम कहते हैं कि नहीं मतलब ना हम दूसरे जो है वो मुल्क है उससे भी वो नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान जब हम सिक्योरिटी स्टेट से हम जब तक वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव नहीं करेंगे, अपने लोगों को रिलीफ नहीं देंगे, रोज़गार नहीं देंगे, सेहत नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, दूसरों की जंग को हम अपनी जंग समझेंगे, दूसरों की जंग में हम कूद जाएंगे, तो फिर हमें नुकसान होगा। आपने देखा होगा कि हमने जो है वो ये तालिबान फैक्टर में हमारे अपने कितने जो फोर्सेस के नौजवान हैं उनकी जानों तक को गंवाया। ये हमारी जो है वो पॉलिसीज़ का नतीजा है। लेकिन ये है कि स्टिल अभी अमेरिका किधर है उनका ना, जब अमेरिका यहाँ से जो है वो विड्रा करके चला गया तो उसने जो है वो अपने वो कहते हैं, आज मैं पढ़ रही थी कि जो उसके हड्डे हैं उनके जो कीज़ है, सिक्योरिटी कीज़ के कोड भी जो है वो अफगान हुकूमत को बता के नहीं गया। तो ये एक जो सूरत हाल है कि वो एक तरफ जो है वो यहाँ से विड्रा करके अफगान हुकूमत उधर से परेशान कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, इधर से जो तालिबान को सपोर्ट कतर में जो है वो आपका कौंसलेट जो है बन रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं दहशतगर्दी है, आप जो तालिबान को सपोर्ट करना बंद करें, बैकडोर में आप तालिबान के सपोर्टर हैं। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। ये इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, उधर से चाइना परेशान है कि जी इतना जो है मैंने अपना 46 बिलियन जो है वो डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट किए, कोई कहता है 57 बिलियन डॉलर, लेकिन वो कहता है मतलब मैं वहाँ पे अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा जहाँ पे पीस हो, अमन हो, जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट जो सिक्योर हो। एक चैलेंज वो है। तो हम जो है वो अपनी सूरत हाल को इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि अपने लोग, अपना मुल्क, अपना मफाद, ये फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद फिर जो है वो हम ठीक है डिप्लोमेसी हम रखें, डिप्लोमेटिकली हम चलें। अभी भी ये है कि मतलब जो आपके वस्ती एशियाई ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने जो है वो अपने जो इज्तिमाई इंटरेस्ट के उनके जो मुआहदे हैं उसके तहत जो वो अपने फ़ौजी डिप्लॉय कर रहे हैं। आप ताजिक सदर को देखें, कोई 20,000 के करीब जो है उसने अपनी फ़ौजी डिप्लॉय की है। रूस उधर से जो अपने 100 टैंकों के साथ कोई 7,000 जो है फ़ौजी उसने भिजवाए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। हम महफूज उस वक्त होंगे, अफगानिस्तान हमारा जो है वो बरादर कौमें हैं, हमारा कल्चर, हमारा जो है वो हमसाया ममालिक हैं, हम उनके साथ भाईचारगी के साथ बाढ़ ज़रूर लगाएं, लेकिन ये जो है वो एक उनके साथ अमन और शांति के साथ रहने के लिए कोई बहुत बड़ा जो है वो नहीं है। बाढ़ से जो है वो अमन और शांति नहीं आ सकती, भाईचारगी से आती है। हम जो है वो अपनी पॉलिसीज़ अपनी रखें, उनकी पॉलिसीज़ जो है वो उनकी होनी चाहिए। तब मैं समझती हूँ कि हम अपने आपको, अपने सूबे को और बलूचिस्तान को, इस वक्त बलूचिस्तान आपसे नाराज़ है, नाला है। बलूचिस्तान को खुश करने के लिए पैकेजेस हमारा मसले का हल नहीं है। देखिए लोग कहते हैं कि हम भी मांग रहे हैं कि रेकोडिक सेंटर अपना गवादर सीपैक और कहते हैं जी ये पैकेज लो, ये डेवलपमेंट पैकेज क्यों, मतलब ये डेवलपमेंट पैकेज तो बलूचिस्तान कहता है हमें इस्लामाबाद को देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये सिलसिला हमें वो करने की ज़रूरत है। तब हम जो है लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली एक पीसफुल कौम की सूरत जो है वो अपने आप को रिटेन रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।
اس نے پوچھا تھا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ہم اب تک کیا کریں. تھوڑا سا ٹائم لوں گی لیکن کچھ چیزیں ہیں جو واضح کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو میں ہیلتھ میں بتا دوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں دیٹ از ہیلتھ کارڈ. اور ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ہر بندہ جس کے پاس NIC ہوگا وہ اس کی جیب میں ہوگا. مینس 5 سے 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں اور آپ کی فیملی کو جس طرح کا بھی مرض لاحق ہے, چاہے وہ آپ جا کر آغا خان سے ٹریٹمنٹ کرانا چاہیں, چاہے وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل سے کرانا چاہیں, آپ وہ علاج کرا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے جو میرا خیال ہے بہت پہلے دے دینی چاہیے تھی بلوچستان کے عوام کو, لیکن اب جا کر ہم لوگوں کی گورنمنٹ نے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو جو ہے وہ لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے. اسی طرح ہم لوگوں نے ہارٹ ہاسپٹل, پھر بچوں کا کینسر ہاسپٹل. اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے علاقہ جیسے قلعہ عبداللہ جہاں پر ایک BHU بھی نہیں تھا وہاں پر ہاسپٹلس بنا رہے ہیں. تو یہ آپ نے مجھ سے اس کا پوچھا, پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ایجوکیشن میں 3 میڈیکل کالجز اس PSDP میں ڈالے گئے ہیں جو بن رہے ہیں. 4 نیو نرسنگ سکولز بن رہے ہیں ہمارے. 300 سکولز اپ گریڈیشن ہو چکے ہیں اور 300 سکولز اپ گریڈ اس سال ہوں گے انشاءاللہ. اور تقریباً ایسے شیلٹرلیس سکولز جتنے تھے اور مسنگ فیسلٹیز والے سکولز تھے آلموسٹ آدھے پچھلے سال میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں, آدھے اس سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. گرلز کے لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ٹریولنگ کے لیے مسئلہ ہوتا تھا, یہ ایک میرا سجیشن تھا اور جام صاحب نے اس پہ بہت ہی واز ویری کائنڈ ٹو اٹ کہ انہوں نے تمام گرلز اسکولز کو جو ہے بسز اس بار دی ہیں کہ لڑکیوں کو آمد و رفت کے لیے آسانی ہو. 19 کالجز جو ہیں وہ اپ گریڈ ہو چکے ہیں اور 4 نئے سب کیمپسز یونیورسٹی کے قائم ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ ہماری یوتھ کو جو ہے ہمیں سب سے پہلے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف نہ لائیں, نہ کہ ہمیں انہیں مس گائڈ کریں کہیں اور ان کا ویژن کہیں اور لے جائیں. 15 نیو ڈیجیٹل لائبریریز جو ہیں وہ اس سال بن جائیں گی اور 10 ڈیجیٹل لائبریریز جو ہیں وہ ہماری بن چکی ہیں جس سے بچے فیضیاب ہو رہے ہیں. اور ایسے بہت سارے ہمارے سپورٹس کمپلیکسز ہر ڈسٹرکٹ میں بن رہے ہیں جو کمپلیکس میں ڈیجیٹل لائبریریز مسٹ ہوگی. وہ بچے جو کھیل کود نہیں کر سکتے, ڈسیبل ہیں, وہ ان ڈیجیٹل لائبریریز سے بیٹھ کر اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اگر میں بتاؤں کہ پنجگور میں پہلا ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹ بنا ہے اور وہ ہمارے دور میں بنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجگور ایگریکلچر کالج بھی اس سال بننے جا رہا ہے اور نوکنڈی یونیورسٹی آف مائنز اینڈ منرلز بھی ہماری بننے جا رہی ہے اسی سال. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بلوچستان کے عوام کے لیے ہیں, میرا خیال ہے جو بہت نیسسری تھیں. اس کے ساتھ ساتھ کومک جو ہے وہ بہت, کومک کا لفظ ہے کسی کی مدد کرنا, کسی کی مدد کو پہنچنا. یہ اسپیشل پرسنز کے لیے ایک ایسا فنڈ ہے جو ڈسیبلز ہیں جن کے لیے فوری امداد کی جائے, تو یہ ان کے لیے ایک اسپیشل فنڈ ہم لوگوں نے رکھا ہے. اور اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم, چاہے وہ ایک چپڑاسی ہو, ایک ہائی لیول کا آفیسر ہو, سب کے لیے اپنا گھر اسکیم بنائی ہے. اور وومنس کو امپاور کرنے کے لیے وومن اکنامک امپاورمنٹ فنڈ بنایا ہے جس سے خواتین کو جو ہے ہم انکریج کریں, چاہے وہ بزنس کریں, چاہے اپنا کوئی بھی کام کرنا چاہیں. اس کے ساتھ ساتھ پینشن فنڈ بنایا ہے, بلوچستان فوڈ سیکیورٹی فنڈ بنایا ہے جس میں جو علاقوں میں بچوں کو خوراک صحیح نہیں مہیا ہوتی یا جہاں پر کہیں نہ کہیں کمزوری رہ جاتی ہے ان علاقوں کو زیادہ فوڈ ہم پرووائڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن ایکٹ ہم لوگوں نے پاس کیا ہے اور پولیس اسٹیشن جو ایک بہت اہم کام کیا ہے. 20 پولیس اسٹیشنز پورے بلوچستان میں بننے جا رہے ہیں کیونکہ کوئی خواتین اپنی پریشانی کسی مرد کے سامنے بیٹھ کے نہیں بیان کر سکتی, چاہے وہ کسی قسم کا گھریلو مسئلہ ہو یا باہر کا مسئلہ ہو. تو پولیس اسٹیشن میں میرا خیال ہے خواتین اپنے مسائل زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. تو اس میں پہلا پولیس اسٹیشن جو ہے فنکشنل ہو چکا ہے اور باقی پہ کام جاری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ 277 پرائمری سکولز اپ گریڈ ہو چکے ہیں اور 243 پرائمری جو ہے وہ بلڈ اپ ہو چکے ہیں. 250 واٹر سپلائی اسکیمز کو ہم نے سولر پہ شفٹ کیا ہے. چکر کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی بجلی کا بل جو ہے وہ وابدہ پے نہیں کر پاتی عوام, وہاں سے جی آپ کو پتہ ہے چوری کے کنیکشنز ہر جگہ یہ کانٹے ڈالے ہوئے, بلز پے نہیں ہوتے, تو یہ وابدہ پھر وہ سارا جو ہے لائبلٹی لا کے گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیتی تھی. تو ہم نے کوشش کی کہ ساری اسٹریٹ لائٹس اور ساری یہ جتنے واٹر سپلائیز ہیں ان کو ہم سولرائز کریں. 30 ٹاؤن ماسٹر پلاننگ کرنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ بلوچستان کی, جس کی کبھی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی. کوئٹہ ماسٹر پلان بن چکا ہے, انشاءاللہ اس سال اس پہ کام شروع ہو جائے گا.
500 ٹرائی موٹر سائیکلز جو اسپیشل ڈسیبل پرسنس کو دیے گئے ہیں تاکہ میرا خیال ہے ہمیں سب سے زیادہ اگر لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے ڈسیبل پرسنس ہونے چاہیے. بلکہ میں تو کچھ اور چیزوں پہ بھی کام کر رہی ہوں جو انشاءاللہ اگلے سال سامنے آئیں گی کیونکہ وہ 70+ جو ہمارے بوڑھے ہیں ان کے لیے. پھر اگر بات کی جائے ہماری روڈز کی تو اس وقت ہماری جوائنٹ روڈ, سبزل روڈ, سریاب روڈ, ویسٹرن بائی پاس, نوتار روڈ, صوبت پور روڈ, ایسی بہت سی روڈز ہیں جو اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے اور کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہیں. کیونکہ میرے پاس ہے اس وقت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تو اس میں جو سی ایم صاحب کی خاص مہربانی کہ انہوں نے DGPR کو خاص فوکس کیا ہے جو کہ میرا خیال سب سے ختم محکمہ تھا. اس میں اسمارٹ بلڈنگ کا کانسیپٹ لائن ہے جو تمام باہر کی کنٹریز میں ہوتا ہے اور صوبوں میں بھی نہیں ہے شاید. جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گوادر میں پریس کلب کرنے جا رہے ہیں, FM ریڈیو اس کے چینلز ہم کرنے جا رہے ہیں, میڈیا ٹاؤن کی پلاننگ کرنے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جو آپ نے پوچھا تھا. اور میرا خیال ہے ریتوڈیک ہے, آپ کا سندک ہے, سی پیک ہے, یہ سب ماضی کی حکومتیں فیصلہ کر چکی ہیں. ان کے جو بھی ایگریمنٹس ہوئے اسی دور میں ہو چکے ہیں. اٹ از گون ناؤ. ہماری حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو. وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ڈیولپ دیٹ ایریا اینڈ دیٹس اٹ. پتہ چلے کہ اس دور حکومت میں یہ نہیں ہوا, یہ سب ماضی کے کام تھے جو اب ہو چکے ہیں اور ناؤ ہم لک آفٹر کریں اور کریں گے کیونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سی ایم جام کمال صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ایز اے سی ایم کہ کوئی بھی گوادر کی لینڈ جو ہے وہ کوئی آؤٹ سائڈرز نہیں خریدے گا. یہ ماضی میں ساری لینڈز ہماری بکی تھی, اب نہیں بکے گی. ایک ٹکڑا انچ بھی کسی آؤٹ سائڈرز کو نہیں ملے گا. وہ ملے گا صرف بلوچستان کے لوگوں کو. ہونی کا حق ہے. اور میرا خیال ہے حق تلفی بہت سی جگہوں پہ ہوتی جا رہی ہے. اگر عمران خان کی میں بات کروں وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے, لیکن اگر اس کی پالیسیز پہ میں بات کروں تو وہ لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام کر رہا ہے. وہ ہمارے فیوچر کے لیے کام کر رہا ہے, ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے کام آئے گا. اکنامک اس کی اگر ہم بات کریں تو ہم ان کنٹریز میں ہیں جنہوں نے کووڈ میں ہمارا اکانومی نیچے نہیں گئی, اوپر گئی ہماری اکانومی. اور وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ کہ ہم ان کنٹریز میں سے جو نیچے نہیں گئی, گراف ہماری اوپر گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے ناراض بلوچوں کی بات کی ہے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کسی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے کہ ہم بالکل تمام وہ نوجوان, تمام وہ بچے جو پہاڑوں پہ ہیں, تمام وہ بھائی ہمارے بزرگ جو ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہیں, ان کو ان کا حق دینا چاہیے. ان کو وہ اس سرزمین کے مالک ہیں, ان کو ان کی پیورٹیز کے مطابق جابس ہوں, چاہے ان کو روزگار ہو, نقد ہو, زمین ہو, ہر چیز کے لحاظ سے ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اگر آج کوئی ایسا حکمران ایسی بات سوچ رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کرٹیسائز کرنا چاہیے یا ہمیں اس پہ بھی کوئی سیاست کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں ضرورت ہے ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے بالکل اپنے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. ان کا حق ہے, ہم سے پہلے میرا خیال ہے ان کا حق ہے. تو تھینک یو. آپ کے میرا خیال ہے بہت ڈیٹیل کا میں نے سوال کا جواب دے دیا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اور ڈسٹنگوشڈ پینلسٹ, ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی. آخر میں ایک کوئک راؤنڈ آف کوسچن فرام دی آڈینس ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا تعارف کریں اور اس کے بعد ڈائریکٹ اپنے سوال پہ آئیں. میرا نام ظہور احمد ہے, میں نیوٹن میس کمیونیکیشن سے تعلق رکھتا ہوں اور YPDC چیپٹر بلوچستان کے ساتھ ہوں. میم سے ایک دفعہ پہلے بھی میری انٹریکشن ہو چکی ہے. میں نے ان سے ایک کوشچن کیا تھا کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے, کیونکہ میں میتھس سے ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ فلمنگ کے لیے یا ڈائریکشن کے لیے ان چیزوں کے لیے کون سا ایک کچھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا تھا ایک اسکول بن رہا ہے فلمنگ کے حوالے سے. آفیسرس کلب میں ہم نے آپ نے کہا تھا کہ وہ بن چکا ہے اور وہ فنکشنل ہونے والا ہے. جی وہ فنکشنل ہونے والا ہے. سو آئی ہیو بین ویٹنگ فار دیٹ. اس کے اوپر فالو اپ لینا چاہوں گا, لیکن اس سے براڈر ایک کوشچن اس دفعہ لے کے آؤں. میں آپ نے کہا 300 اسکول ہے, کتنے یونیورسٹیز ہیں اور بہت ساری چیزوں کا آپ نے ذکر کیا گیا. اس کو بہت شارٹ کرتے ہوئے اس میں اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن کتنے اسکول فراہم کر رہے ہیں. اسکولز بنے تو ہیں, وہ کتابوں تک محدود ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرو اس کو. وہ جب ہم اسکول جاتے بھی ہیں تو وہ سارا اسی کے اوپر بیس ہوتا ہے. میرا سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ جو تھرڈ جینڈر ہے اس کے لیے کیا کام کیا گیا. جتنے بھی جابز اناؤنس ہوئی, جتنی بھی سیٹس آئیں, جتنے بھی کام کیے گئے, اس کو آج تک ویری سالٹلی سو ایک گالی مانا جاتا ہے. جب ہم کسی کو اس تھرڈ جینڈر کے نام سے پکارتے ہیں وہ گالی مانا جاتا ہے.
ان کے لیے کیا کام ہوا؟ تھینک یو. شکریہ. ایک آپ اکیڈمی کی بات کر رہے تھے. اکیڈمی کا میں نے وزٹ کو 1 ہفتے پہلے کیا ہے. اس میں ہم لوگوں نے کچھ مزید چیزوں کی ایڈیشن یہ کی کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے وزٹ پہ, چاہے وہ اینکرز پرسنز ہو, میڈیا پرسنز ہو, ان کے لیے رہائش کی جگہ نہیں تھی. تو اوپر ہم لوگوں نے پورا اس کے جام صاحب کے فنڈ سے وہاں پر ان کے رہائش گاہ سمجھے بنائی ہے. اس کنسٹرکشن میں ہمارا تھوڑا ٹائم لگ گیا. اب وہ جا کے کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو اب اس کو جو ہے ہم سیٹ اپ کریں گے اور انشاءاللہ جلد سٹارٹ کر دیں گے. سیکنڈ آپ کی بات تھی اسکولس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اسکولس صرف کتابوں میں نہیں ہیں بلکہ آن دا گراؤنڈ ہیں. آپ جب کہیں آپ کو وزٹ پہ میں لے جانے کو تیار ہوں. یہاں اسی پہ اسکل کا بھی بتا رہی ہوں. یہ میں 300 آپ کو عام اسکولس کا بتاتی ہوں. اسکل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوادر میں بننے جا رہا ہے ہمارا بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے جو اسکل کے حوالے سے بننے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارا سی پیک کی بات کریں کہ بننے جا رہا ہے گوادر میں, تو باہر سے کیا لوگ آئیں گے اسکل کے لیے, تو ہم کیوں نہ اپنے ہی ان بچوں کو, ان لوگوں کو جو تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ یا ان میں اسکل کی اتنی زیادہ پوٹینشل ہے کہ وہ اپنی وہ اسکلز یہاں پر اجاگر کر سکتے ہیں. تو ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے اور وہ جلد انشاءاللہ بن جائے گا. اور میرا خیال ہے ٹرانسجینڈر کی سب سے پہلے بات میں نے کی ہے کہ ٹرانسجینڈر کا اگر آپ ٹویٹر پہ بھی جائیں تو میں نے شیئر کیا کہ ملتان میں سب سے پہلا اسکول بنائے ٹرانسجینڈرز کا, اور وہ نیکسٹ انشاءاللہ بلوچستان میں کوئٹہ میں بننے جائے گا, جس میں میں نے اپروول کے لیے پیپرز بھی جمع کرا دیے کہ میں نے ایک ٹرانسجینڈرز کا بننا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اور بھی بہت ساری ضرورت ہے. میں ایک چیز جو بہت ہمیشہ فیل کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کو نہ ہم گھروں میں نوکر رکھتے ہیں, نہ ان کو کہیں جاب ملتی ہے, اور نہ کوئی کوشش کرتا ہے ان سے دوستی کرے. تو ان کے تو حقوق بہت زیادہ ہیں ہم لوگوں سے. اگر جیسے ہم اسپیشل پرسنز کا کرتے ہیں تو ہمیں ٹرانسجینڈرز کا بھی ویسے خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اس سال میں آپ کو ٹرانسجینڈرز کی بھی نظر آئے گا کہ جو ہم نے ان کے لیے پیش رفت کی ہے. میرا نام تانیہ حفظی ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ یونیورسٹی لاء کالج سے ہے. میرا کوشچن میم بشرا رنگ سے ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتنے زیادہ اسکول فنکشنل ہو گئے ہیں, ہاسپٹلس ہیں, اور آپ نے بلوچستان کے ایک بالکل نیا ہی روپ جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے, اور آپ نے اپنی ہی بات میں جو ہے اس چیز کو اسپیسیفائی کیا کہ ناراض بلوچ یا ناراض بلوچستان. تو پھر آپ اس چیز کو کیسے, کہ ان کی ناراضگی کس چیز پہ ہے؟ اگر آپ نے اتنا ہی ان کو, اور یہاں پر جتنے بھی پالیسی میکرز آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے گریونسز یا ان کے جو گریونسز ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں, تو پھر جو آپ نے ایک ہمیں جو بلوچستان کا ایک نیا ہی جو چہرہ ہے وہ دکھایا, تو وہ ناراضگی پھر کس چیز پہ, کیا آپ اس چیز کو اسپیسیفائی کریں گے؟ یہ ناراضگی آج نہیں 50 سال پرانی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ناراضگی 3 سال کی نہیں ہے جو 3 سال پہ میرا خیال تھوپ دی جاتی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. یہ حکومت وہ کام دکھا رہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیے, اور یہ واقعی ایک نئی شکل ہے بلوچستان کی جو ہم نے دکھائی ہے, اور جو حق بنتا ہے بلوچستان کے لوگوں کا اور ہر علاقے کا. اگر میں آپ سے صرف بات کروں کوئٹہ سٹی کی, تو کوئٹہ سٹی سے ہمارا ایک بھی نمائندہ جیت کے نہیں آیا بلوچستان عوامی پارٹی کا, لیکن ہم سب سے زیادہ کام کوئٹہ سٹی میں کر رہے ہیں, کوئٹہ کے عوام کے لیے کریں, تاکہ اس کو مزید ان شہروں کے برابر ڈیولپ کر کے لا کھڑا کریں جہاں پر اس کا بہت پہلے حق تھا. اٹس اے کیپٹل سٹی اینڈ وی کین سی کہ ایز اے کیپٹل سٹی ہماری اس کی کیا حالت ہے. جہاں مجھ سے آج میں خود آپ کے سامنے ایک اور بات کرتی ہوں کہ مجھ سے پوچھنے کی جی ٹریفک کنٹرول نہیں ہے. ٹریفک کا میں آج آپ کو یہاں جواب یہ دیتی ہوں کہ ٹریفک اس لیے کنٹرول نہیں ہے کہ جب ایک گھر میں 4 گاڑیاں ہیں, اور یہ جب ڈیزائن کیا گیا یا پلان کیا گیا, وہ اگر 20 لوگوں کے لیے کیا گیا اور وہاں پر 200 لوگ رہنے لگے تو کیا ہوگا. تو اس کا یہی حل ہے کہ ہم نے ماسٹر پلاننگ کرنی ہوگی, اس علاقے سے ہٹ کر مزید زوننگ کرنی ہوگی. زونز بن رہے ہیں ہمارے, جیسے ماسٹر پلان بننے چاہ رہے ہیں, اس میں ساتھ ساتھ ہم لنک روڈز بنا رہے ہیں. جیسے سبزل روڈ کا افتتاح 2-3 دن پہلے ہم نے سی ایم جان کمال صاحب نے کیا, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہاں کا منظر پیش کرے, جیسے کوئی اسلام آباد کی یا دبئی کی روڈز. تو کیا ہمارے لوگوں کا حق نہیں ہے اگر ہم کوئی چیز اچھی پیش کریں تو ہم بات کریں؟ ہم آن دا گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, صرف باتوں تک کی بات نہیں ہے کہ جی کتابوں کی باتیں اور ہم آپ کو لے جانے کے لیے اس پہ نہیں ہیں. ہم آپ کو آج بھی ڈیولپمنٹ کی جو چیزیں میں نے منظر پیش کیا بالکل وہ حقیقت کا منظر ہے. جو بات ناراض بلوچوں کی, میں خود بلوچ ہوں, میں سب سے پہلے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں کہ جن کے حق ادا نہیں کیے جاتے, جن کے ساتھ کہیں حق تلفی ہوتی ہے. تو آج اگر ان کے لیے ایک آواز اٹھائی گئی ہے, یا اگر کسی حکمران نے ان کی حقوق کے لیے بات کی ہے, 50 سال میں ان کے لیے بات نہیں ہوئی, تو سب سے پہلے میں خوش ہوں گی کہ میرے بھائی ہیں, میری بہنیں, میرے بچے ہیں, میرے کولیگس ہیں, میری ایج کے ہوں گے جو سب ان پریشانیوں سے دوچار ہوئے ہیں اور اپنے ہی صوبے میں رہتے ہوئے
ان کو ان کی وہ ریسورسز نہیں ملے جن کے وہ حقدار تھے. تو اگر آج ایسے کوئی حالات بنتے, سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ میں اس کو ووٹ کروں گی کہ بالکل ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ کوئی اگر اچھی بات کر رہے تو کہتے ہیں نا تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں آپ اگر کسی کا فائدہ ہونے جا بھی رہے تو وہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی پرانی محرومی ہے جس کو مداوا اگر اب ہو سک رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے. تھینک یو میڈم. میرا نام سید حسن بشیر ہے اور ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں ہے. میرا جو سوال ہے وہ قادر نائب صاحب اور بشرا صاحبہ سے ہے افغانستان ایشوز پر. قادر صاحب نے کہا تھا کہ افغانستان ایشوز کو یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے اور نہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. اور بشرا صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ یہ ایشو ابھی ہوا ہی نہیں ہے, نہ یہ مطلب ابھی یہ ایشو ہمارے سامنے آیا ہی نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ واقعی یہ ایشو ہے ہی نہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک نیا ایشو ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ نیا ایشو ہے؟ اور قادر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس طرح ثنا صاحب نے کہا تھا کہ اس کے ایتھنک کنسپیسیز بھی ہوں گے بلوچستان کے اوپر, کیا آپ اپنے کمیونٹی کی ایشو سے نالا ہے؟ کیا آپ نے اپنے کمیونٹی کی ایشو نہیں سنے ہیں؟ اگر ان کے زندہ لوگوں کی ایشو نہیں سنے تو آپ ایک دفعہ کردستان جا کر وزٹ کریں. کیا آپ کو وہاں پر تقریبوں سے زیادہ شہداء پھر زیادہ ملے گی, کیونکہ جو پالیسیز ہمارے امیر مومنین نے 40 سال پہلے لیے تھے اس کے جو کنسیکوینسز ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی کمیونٹی میں بھگتے ہیں. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایشو ہے اور فیوچر میں ہمیں جو افغانستان میں جو کنفلکٹ ہے, جو جنگ چل رہا ہے, اس سے ہم اس کی کنسیکوینسز ہم بھگت سکتے ہیں یا نہیں؟ شکریہ, بہت شکریہ. ایک دو سوال اور لے لیتے ہیں. میرا نام فتح محمد ہے, میں سٹی اسکول آف لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, فائنل سیمسٹر ہے میرا. آپ سر کو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور یہی چیز ہونا چاہیے, اس طرح ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. میرا پہلا کوشچن یہی ہے کہ سر آپ لوگوں نے جو ہے جس طرح اپنے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو آپ نے بات کی کہ آرٹیکل 36 اور 37 جو ہے کلیئرلی یہ بات کر رہا ہے کہ آپ سوشل اکنامک ریڈیکیشن کے لیے جو آپ اسٹیپ اٹھائیں گے, تو آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے مطلب ڈائریکٹلی جو ہے آپ لوگ اسٹیپ نہیں لے رہے ہو. جس طرح کووڈ-19 آئی ہے تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل کیوں ہے کہ جب بھی جو ہے ہماری کوئی فنکشن وغیرہ ہو, جس طرح عید آ رہے ہیں, دونوں ہی دن آپ لوگوں نے جو ایک چیز آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹلی میڈیا پہ آ جاتی ہے کہ بھائی پھر سے جو ہے کرونا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, کیسز بڑھ رہی ہے. تو ثنا صاحب آپ سے میری کئی بار انٹریکشن ہو چکی ہے اور اسی لیے میں یہ بات جو ہے آپ نے کئی بار اٹھایا بھی ہے, لیکن کچھ پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے, کچھ پریکٹیکل اسٹیپ بھی ہونا چاہیے. صرف جو ہے باتوں سے کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے اس طرح ہماری گیس آئل ہے, ہم جو ہے تیل لیتے ہیں ایران سے, تو ہمارے جو ہے نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ کچھ جو ہے ہم لوگوں نے کوئی انڈسٹری وغیرہ سیٹ اپ کیا ہے. تو ہم جو ہے ساری عوام کیا کر رہی ہے, سب کے پاس تو امپلائمنٹ نہیں ہے, سب امپلائڈ نہیں ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے جو اس کو بند کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں تیل جو ہے انلیگل جو ہے آپ سپلائی نہیں کر سکتے ہو. تو پھر جو ہے اکنامک کے لیے آپ لوگوں نے کیا اسٹیپ لیا ہے؟ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ سر جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے ہمارا بجٹ جو ہے آلموسٹ جو ہے آپ لوگوں نے جو پیش کیا ہے 8.463 بلین جو ہے آپ لوگوں نے پیش کیا ہے, جس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ نہیں ہے. اور جس طرح میم صاحبہ نے جو ایک بات کی کہ منسٹر صاحبہ نے کہ چائنا کی اسکالرشپ سے میں نے خود جو ہے بذات خود ایک ٹیسٹ کوالیفائی کی لا کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اسکالرشپ نہیں ملی. میں صرف اپنی بات نہیں کرتا ہوں, اوور آل جو ہے بلوچستان کی کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن اگر 50 بل آپ لوگوں نے پاس کیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی جو ہے راستہ ہونا چاہیے. شکریہ. میں آخری سوال لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمت دورانی خیر, میں ڈپٹی میونسپل YPDC کے ساتھ ہوں. میڈم یاسمین کی طرف سے یہاں پہ بات کی گئی تھی, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ الیکشن سے پہلے کاف لیگ, مین لیگ, اسلام لیگ, میری طرف سے ان کا اشارہ باپ کی طرف تھا تو وہ لیگ بن جاتی ہے. تو ان کا کہنا اصل میں یہ تھا جہاں میں سمجھاؤں کہ پچھلی حکومت میں ایک ایسی جماعت جس کے 1 درجن سے زیادہ سیٹیں تھیں, وہ اگلی حکومت میں اسی کوئی سیٹ نہیں آتی. ایک ایسی حکومت جس کا چیف منسٹر جو ہے وہاں کا ہوتا ہے, اگلی جو حکومت ہوتی ہے اس میں ایک سیٹ بھی نہیں آتی.
So I literally want to believe in the achievements that you have done. I literally want to believe it. I would believe in it. But the thing is, क्या फ़ायदा ऐसे achievements का जब आपको पता ही नहीं हो कि आगे जाके आपकी एक सीट आनी है या नहीं आनी. Number one. Second question, मैडम शकीला ने एक बात की थी. सर सरसना आपका मैं इसके ऊपर कमेंट देना चाहता हूँ. She mentioned कि being the CEC member of Balochistan National Party, मेरा ये नज़रिया है कि फेडरल के साथ ना ताल्लुकात अच्छे थे, ना है और ना रहेंगे. So what do you think? Do you think it's a personal view or it's a view of the Balochistan National Party? Thank you. एक तो ये बात कही नहीं गई मेरे फ्लोर से कि अफगानिस्तान कोई इशू नहीं है या बलूचिस्तान में जो है उसके इफेक्ट नहीं पड़ते. मैंने सिर्फ ये कहा कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पर मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, उनकी सियासी क़यादत है, उनको सोचना चाहिए कि वो अपने सियासी मामलात, कौमी मामलात किस तरह आगे ले जाएंगे. यहाँ पर उस मुल्क में, एक आज़ाद मुल्क में, न पाकिस्तान की मुदाखलत होनी चाहिए, न दीगर क़ुव्वतों की मुदाखलत होनी चाहिए. उन्हें ये हक़ है बैसत अफ़गान या अफ़गानिस्तानी कि वो अपने मामला जो है ख़ुद आगे ले जाए. जहाँ तक तालिबान का मामला है, तालिबान का इशू है, तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके मुल्क के पॉलिसी साजों के बोए हुए फसल है जो अभी वो काट रहे हैं. ये पॉलिसी जो नाक़ाबिल अंदेशी आपकी पॉलिसी साजों ने की है, वो उसके जो है उसकी सज़ा हम लोग गुज़श्ता 40 साल से हमसाये की शक्ल में या उसके असरात पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हम लोग फेस कर रहे हैं. तो जो मौक़िफ़ हमारी पार्टी का है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि वहाँ पर एक वसी और बुनियाद हुकूमत बननी चाहिए, उसमें मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए और तमाम अक़वाम को जो है उसकी शिनाख्त, सकाफ़त, तारीख़ के हवाले से, उनकी आबादी के हवाले से नुमाइंदगी मिलनी चाहिए. जो यही सवाल जो है इस वक्त पाकिस्तान में है, जिसका रोना बलूचिस्तान हो रहा है, उसी तरह का रोना जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान की अक़वाम में हो रही है. तो जो इशूज़ है, मामलात है, उसमें अफ़गानिस्तान के अवाम को और उनकी सियासी लीडरशिप को हल करना चाहिए, हमें उस पर रखना चाहिए. लेकिन बैसत हमसाया पाकिस्तान का जो किरदार है, निस्बत किरदार है, उसको अदा किया जाना चाहिए. अब जो सूरत-ए-हाल तालिबान की बात अगर आप कहते हैं, अज़्यूम करते हैं कि वहाँ पर कब्ज़ा होगा, ये तो एक तज्ज़िया है, इस पर तो मज़ीद डिबेट की ज़रूरत है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की क्या क्या स्ट्रेटजी है, शुमाल में क्या हो रहा है, बदख्शां की तरफ क्या कर रहे हैं, सेंट्रल अफ़गानिस्तान में वो कहाँ तक आप पहुँचे हैं, वहाँ की सियासी लीडरशिप में कौन कौन है और उनके क्या अहदाफ है, एक तवील बहस हो जाएगी. लेकिन फ़र्ज़ कर लिए अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो उसके लिए सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे. लेकिन ये चूँकि नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ है, पॉलिसी का मामला है, कौमी पॉलिसी का मामला है, इस पर जो है वफाक और हमारे जो इदारे हैं वो काम कर रही है. दूसरी बात आपने हमारी कौम के हवाले से बात की. इसमें हमने जब से हमारी पार्टी बनी है इसमें हम अपोजिशन ही में थे, हमें पता है. लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे कब्रिस्तान हमने जिस तरह की लाशें उठाई है, जिस मुसीबत से गुज़श्ता 2 दहाई से हम गुजरे हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं गुजरा. इसका हमें शिद्दत से एहसास है. और जब हम हुकूमत का हिस्सा बने तो हमारी पहली तरजीह यही थी, हमारा पहला डिमांड यही था कि अगर आप हमें अमन देंगे, हमारी कम्युनिटी को अमन देंगे, हमारी कौम को अमन देंगे, तो हम आपकी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे. ये हमारा पहला डिमांड था, हुकूमत से था और यहाँ के इदारों से था. दूसरी बात, जब आप इसकी बात करते हैं, अमीरुल मोमिनीन की बात करते हैं, तो आप जो है अगर इसकी पस मंज़र में जाए, हमारे पास टाइम कम है, आपके सौर इनकलाब के बाद जब मुजाहिदीन आए, उसके बाद जब इनकलाब ईरान हुआ, आपने देखा कि यहाँ पर जो है सूरत हाल अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में जो है वो बदल गई. बतौर ख़ास जो ईरान का इनकलाब आया, ईरान के इनकलाब के बाद यहाँ पर तो शिया स्टेट बनाने की यहाँ पर जो है बातें शुरू हो गई. आपने देखा कि पूरे प्रॉक्सीज जो है ईरान के आपके पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो गई. वहाँ से इनकी देखा देखी जो है आपका सऊदी अरब भी जो है खुद पड़ा मैदान में, और इनकी जो जमातें बनी, उसके बाद फिर इनकी जो मुसल्लह ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जो माइंडसेट गुज़श्ता 20-30 साल में एक नस्ल जो है परवरिश पाई उस माइंडसेट के साथ शिया सुन्नी के हवाले से, उनकी चिंगारी आके हमारे पुरअमन बलूचिस्तान में आए, हमारे पुरअमन कोयटा में आए. 85 से 90 से 2000 के दरमियान यहाँ तक न कोई फ़र्क़वरियत थी, न फ़िरक़ावरियत के नाम पर यहाँ किसी को मारा जाता था, न अक़वाम के दरमियान नफ़रत थी. लेकिन पंजाब में जो सियासी माहिदा हुआ इन माइंडसेटों के, चाहे वो शिया हो या चाहे वो दूसरा सेक्ट हो, उसके असरात जो है
کوئٹہ میں آئے اور اس کوئٹہ میں جو ہے ہماری پارٹی نے ہماری قوم نے سب تعاون سے جس برداشت سے جو ہے اس شہر کے امن کو بچایا, اس شہر کو امن دیا, اس شہر میں خانہ جنگی رکوانے کی کوشش کی, وہ ساری آپ کے سامنے ہے. لیکن مجھے توقع ہے کہ جو حکومت اس وقت ہے اس میں ہم اسٹیک ہولڈر ہے اور ہم کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ خدا نخواستہ ہماری نہ صرف ہماری کمیونٹی پر اگر کوئی ایشو بنے گا, اگر ہم مارے جائیں گے, جس کا تجربہ اس سے پہلے ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں, یہ پورا اس کے اثرات جو ہے پورا کوئٹہ شہر میں پڑے گا, اس کے اثرات منفی اثر پورے بلوچستان میں پڑے گا. لیکن جب آپ ہمارے قبرستان کی یاد کرتے ہیں تو اس دوران آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت آپ کی سول سوسائٹی جو ہے پورا خاموش تھی ہماری نسل کشی پر, ہماری اسمبلی جو ہے گونگی تھی اس وقت ہماری نسل کشی پر, کوئی نہیں تھا جس کے لیے آواز اٹھائے. اس وقت ہم جب اپنی نمائندگی, قوم کی نمائندگی اسمبلی فلور پر کر رہے ہیں تو ہم قوم کے جو ایشوز ہے, جو مسائل ہیں, وہ ہر حکومتی فورم پر, اسمبلی پر اور قومی فورم پر, اسلام آباد ہو, جہاں کہیں بھی ہو, ہم اس کی مؤثر نمائندگی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئٹہ کی امن کی فضا, رواداری, بھائی چارے کی فضا برقرار رہے, ہم ترقی اور خوشحالی کا سفر تیزی سے طے کر سکیں. شکریہ. اچھا, تھینک یو. یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے چائلڈ اسکالرشپ کے حوالے سے جو بات کی تھی, میں نے جیسے پہلے ہی کلیئرفائی کیا کہ سی پیک ہے, جو باقی چیزیں ہیں, ہمارے جتنے بھی اسکالرشپ ہے اس پہ باقی پروونسز کے لوگ جاتے ہیں, ہمارے لوگ نہیں جاتے, جس کا ہمیں فیڈرل سے گلا ہے. میرے بھائی ماشاء اللہ ٹویٹر پہ آپ کافی ایکٹیو ہیں, آئی نو, آپ اکثر میں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ کی ٹویٹس میں پڑھتی رہتی. آپ نے مجھ سے سوال کیا, آئی ایم ناٹ سی سی, آئی ایم سینٹرل کمیٹی ممبر آف بلوچستان نیشنل پارٹی. جہاں تک فیڈریشن کی ہم نے گلے دیے یا ان سے لڑکی کی میں نے بات کی کہ ہمارا, اگر ہم اپنے پارٹی لیول کے اگر میں پوائنٹس دیکھوں یا ایک بینگ اے بلوچستانی میں دیکھوں, فیڈرل سے گلا ہمارے ہمیشہ ہمارے اپنے خود ارادیت کی رہی ہے اور رہے گی. یہ جب تک انہوں نے جیسے کہا کہ ابھی گوادر میں کوئی زمین نہیں لے سکتا, اس پہ میں کلیئرفائی کر دوں کہ وہ ہماری بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک بل کے اوپر ہمیں باقاعدہ قرارداد کے طور پر لے کے آئے تھے اور اس کو باقاعدہ کورٹ میں ہم لے کے گئے تھے کہ گوادر میں غیر مقامی لوگ زمین نہیں خریدیں گے. ہم نے اس قانون کو آگے بڑھایا تھا. اور جہاں تک آپ نے بات کی فیڈرل سے, جو ہمارے خود ارادیت کی جو جنگ ہے وہ تھی اور رہے گی اس سرزمین کے لیے, کیونکہ ہمارے جو ریسورسز ہیں, ہمارے جو مائنز ہیں, منرلز ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ جب تک آپ کو نہیں ملیں گے, میں کہتی ہوں بلوچستان وہ سرزمین ہے کہ آپ اس وقت جیسے کویت کے لوگ مثال دیتے تھے, کویت کے لوگوں کو جو ہے نا فوڈ بھی ہے, ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہے, وہ اپنی مرضی سے اگر نکلتے ہیں, ورنہ ان کے پاس اتنی فیسیلیٹیشن ہے کہ ان کو نوکریوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے وہ جو رائلٹیز ہیں, ایک رائلٹی کے طور پر جو دی جائے وہ بھی نہیں دیتے. جیسے میں نے ریکارڈنگ کی بات کی, میں نے کہا ڈگنگ کرتے ہیں, ڈے رابری ہے, اگر اس کی ریفائنری آپ کے بلوچستان میں چاغی میں لگائی جائے, نہ صرف آپ کے لوگ برسر روزگار ہوں گے, آپ سے کتنا سونا لے کے جا رہے ہیں, اور اس کی رائلٹی بھی اگر ہم لے لیں تو وہاں 1 کلومیٹر پہ امل آباد ایک علاقہ ہے, وہاں پہ ایک پرائمری اسکول نہیں ہے. یہ ریکارڈنگ کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, سینگک اور ریکارڈنگ کی. آپ نصیر آباد کے اونچ پاور پلانٹ کا میں نے کہا کہ وہ بجلی ڈائریکٹ پنجاب کو جا رہی ہے, اگر اس کا رائلٹی آپ کے بلوچستان نصیر آباد کے لوگوں کو دے دیا جائے تو نہ نصیر آباد میں جو ہے نا لوگ اپنی زمینوں پہ جن کی بالکل یہ پیٹ جلی ہوتی ہے, وہ گرمی پیک کی گرمی پہ جب وہ چاول اگاتے ہیں, وہ صورتحال ان کی نہیں ہو. ان کے پاس ہے تو ان کے پاس جو کالا ارکان سب سے زیادہ آپ کا نصیر آباد بیلٹ میں ہے وہ نہیں ہے, ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. تو دیز آل آر دا تھنگس کہ فیڈریشن ہمارے ساتھ اس لیے بھی اچھا نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر انہوں نے آفٹر 18 امینڈمنٹ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں دے دی تو وہ کیا کریں گے. میں اگر اس کو, چونکہ مجھ سے بھی جو ایک سوال ریلیٹڈ ہے, ایک بشرا صاحبہ چلی گئی, وہ میں تھوڑا سا اس کی جو تصحیح کرنا چاہوں کہ ہم بالکل اس کے مخالف نہیں ہیں. اگر جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے ناراض بلوچوں کے ساتھ, یہ خوشائند بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ابھی یہ بات کر رہے ہیں, ہم تو روز اول سے یہ بات کہتے رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور اس کو جو ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ مطلب یہاں پہ بلوچستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کبھی بھی آپ ہسٹری کو دیکھیں, کسی ایک پارٹی کی مینڈیٹ جو ہے وہ مطلب اس کی سنگل پارٹی کی حکومت نہیں رہی ہے, ہمیشہ کولیجن گورنمنٹ. اور یہی لوگ ہیں, مطلب لوگ یہی ہیں, وہ ششا کر کے نام بدلتے ہیں, کاف لام میم, آپ نے باپ ظاہر مطلب باپ بھی تو یہ ہے نا. اور دوسرا یہ کہ یہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ آگے آنے والی حکومت کس کی ہوگی, یہ سارے لوگ اسی طرف جائیں گے. تو یہ ایک المیہ رہا ہے. آپ اگر دیکھیں پچھلے الیکشن میں جو
نیشنل پارٹی کی 3-4 جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ دوسرے کے حق میں اناؤنس کر دینا. تو ہماری سیاست، ہمارا جو الیکشن ایک تو پورے پاکستان میں آزاد نہیں، لیکن بلوچستان تو فلی طور پہ کنٹرولڈ ہے. باقی جگہوں پہ پھر بھی تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں، کچھ چھوڑتے ہیں، لیکن ادھر جو ہے وہ مطلب میرے خیال میں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اچھا ہوا کہ میرے خیال میں سوالات آپ لوگوں کے بھی اتنے زیادہ ہیں. رفیع بھائی الاؤ بھی نہیں کر رہا. میں خود دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا مجلس بھی ڈل ہو گیا. یا تو یہ کہ ہم نے جو ٹاپکس تھے ان سے ڈیویٹ کیا، جن ٹاپکس پہ ہم نے 3 پہ بات کرنی تھی، اور اسی 3 ٹاپک پہ ہی کچھ کنکلوژن اس گفت و شنید کا آنا چاہیے تھا. دیٹ واز مائی پرسنل آئیڈیا کہ 3 ٹاپکس تھے. سو وی ہیو ٹو بی ویری فوکس. جب ہم کسی مجلس میں، کسی سیمینار میں، کانفرنس میں یا ڈائلاگ میں جاتے ہیں تو اس ڈائلاگ کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اگر حکومت ویژن لیس اور آبجیکٹیو لیس ہے، اگر اس ڈائلاگ کے بھی آبجیکٹیو نہیں نکلیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 1 آبجیکٹیو تو یہ تھا کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، یوتھ ہے، اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا ہے تو وہ کیسے دیکھتا ہے کہ اس کا بجٹ کیسے ہو. اس نے جو خامیاں دیکھی وہ کوئی ٹیک ہمیں دے دے. ہم سے کچھ لیا آپ نے انفارمیشن، تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک ٹیک آنا چاہیے، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سجیشن آنی چاہیے کہ مور پارٹیسپیٹری ہو، ڈیموکریٹک ہو، پرو پیپل ہو، پرو گروتھ ہو، اس کے کچھ ٹارگیٹ اورینٹڈ ہو، آؤٹ کم بیسڈ ہو. لائک یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ کنکریٹ. ہمارے سیمینار، کانفرنسز، ڈائلاگ سب تقریب بن جاتے ہیں، ایک چیز بن جاتے ہیں. دیٹس ون آف دا پرابلم ان آور سوسائٹی. تو یہ ایک گڑبڑ ہو گیا، ہم نے ٹاپک سے ڈیویٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دوسرا ٹاپک تھا افغانستان. افغانستان ایک ریئلٹی ہے اور رہے گا. افغانستان کی وجہ سے یہ نہیں کہ آج افغانستان میں جو پرائسز بڑھ رہا ہے ہم اس کی وجہ سے سفر کریں گے. We are continuously suffering due to Afghanistan. Not only us, Afghans and Baloch and Pashtuns particularly. جو بلوچ پشتونز جو ہم 2400 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ، موسٹلی ایتھنک بلوچ اور ایتھنک پشتون شیئر کرتے ہیں. ود ان افغانستان there are different ethnic groups. وہ بھی اس سے سفر کر رہے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ یہاں کے نوجوان کو، ینگ لیڈرز کو، یوتھ کو ایک اپنے ساتھ کم از کم یہ ایک آئیڈیا پہ ڈسکس اور ڈیبیٹ کرنا چاہیے کہ فارن پالیسی کی میکنگ میں، فارن پالیسی کی فارمولیشن میں، فارن پالیسی کے اوور آل کنسٹرکشن میں، ڈیزائننگ میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم 2 بڑے ایتھنک گروپس کا جو 2400 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتے ہیں کیا رہا ہے یا کیا ہونا چاہیے. سو دیٹ واز مائی ایکسپیکٹیشن کہ اس پہ بات ہوگی اور اس پہ آپ لوگ بھی طرف سے کوئی سوالات آئیں گے. یہ اگلے والے نشست کے لیے رفیع بھائی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ اس پہ سوچیں اور اس پہ ضرور ہم لوگوں نے لکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے اور بات بھی کرنا ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی از این اپروپریٹ فورم، یا کوئی اور یوتھ جرگہ کر لیں، گفت و شنید کا کوئی اور کمپریہنسو سا بڑا سا سیشن کر لیں، اس میں ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں. تیسری بات ہے کہ سینٹرل پروونس ریلیشن. سینٹرل پروونس ریلیشن کے حوالے سے مختلف آئیڈیاز اور مختلف باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں. ہم نے ریسورسز پہ بھی بات کی، ہم نے فائنینسز پہ بھی بات کی، ہم نے جو ہے اوور آل پولیٹیکل مینجمنٹ کی بات کی. جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ اتنی زیادہ کنٹریبیوشن کے بعد مثلا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اگلے الیکشن میں 12 سے آپ 0 پہ آ جاتے ہیں. نیشنل پارٹی کے ساتھ ہوا، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ ہوا، اور ہمارے ساتھ بھی ہوگا. سو وی آر ناٹ سم تھنگ ہم کوئی آسمان سے اتریں کہ اگلی الیکشن ہم جیت جائیں گے. یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں جس طرح کسی بھی سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جو کالونیل پالیٹکس کی بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل مینجمنٹ. تو پولیٹیکل مینجمنٹ کے پروسیس میں سرکار اور حکومتیں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ فارن پالیسی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، جس طرح بھی میں کہہ رہا ہوں دے آر interconnected, interlinked with each other, کہ اگر یہاں پر politically submissive government ہوگی، politically less conscious representatives ہوں گے، politically disillusioned leadership ہوگی، تو اس کے بعد یہ ہے it's very easy کہ آپ کی ساری مجلسیں ڈیبیٹ اسی طرح کی ہوں گی، نہ اس کا سر ہوگا نہ اس کا پاؤں ہوگا. تو یہ ایک ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں بلوچستان کو کہ اسی وے میں اور اسی طریقے سے بلوچستان آپریٹ کرے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی بہت بڑا ایشو ہے،
اور میرے خیال میری بہن شکیلہ نے یہ چیزیں کلیئر کر لی آپ کے سامنے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیر از جنرل پرسپشن اور پھر کچھ ریئلٹیز بھی اس کے ساتھ اب ریلیٹڈ ہیں, کچھ ہسٹوریکل بھی چیلنجز ہیں کہ سینٹر کا ساتھ ہمارا ریلیشن شپ گو کہ ہم نے بڑی ایفرٹس کے بعد 18 امینڈمنٹ بھی ڈالا, 160 ہمارا نیشنل فائنانس کمیشن کا آرٹیکل ہے, ہم نے اس میں ریسورسز کی تھوڑی بہت زیادہ نہیں کوشش کی کہ نئے ریسورسز بھی ہمیں فائنینشیل ریسورسز زیادہ ملیں. لیکن پھر جو ہمارے یہاں رول اور رسپانسبلٹیز پروونس میں آتی ہیں, جب وہ گورنمنٹ کمزور سی ہوتی ہے تو ان کے بینیفٹ لوگوں کو نہیں مل پاتے. لائک اگر 18 امینڈمنٹ کے بینیفٹس پہ کبھی کسی نے کہ پروونس کو کیا ہوا ہے, کنکریٹ بینیفٹس, ہماری لٹریسی ریٹ آفٹر 18 امینڈمنٹ 6 سے 7% نیچے گئی. میں نے ابھی ٹویٹ کیا بیٹھے دیٹ واز ان مائی مائنڈ. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جس طرح میں نے کہا یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس وہ نیچے گیا ہے, ہمارا چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس وہ نیچے گیا ہے. تو کنکریٹ بینیفٹس 18 امینڈمنٹ کے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں وہ لیول کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے جو لاز کو, کانسٹیٹیوشنز کو ڈیولپمنٹ فریم ورک کے ساتھ ملا کے دیکھے سمجھے اس پہ کام کرے. تو آپ لوگ آنے والے جنریشن ہیں, اور ایک ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے بھی تھوڑی سی کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ ویری کریٹیکل کویسچنس کہ آپ لوگوں کو, جن لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا پرٹیکولر ٹاپکس کے حوالے سے, پرٹیکولرلی آڈینس میں سے, they have to be very pinching, realistic and factual questions. وہ کیا کہتے ہیں hard hitting question کہ جو ڈائریکٹلی دوسرے بندے کے سر پہ لگے یا اس کے دماغ میں لگے, اور وہ ایسے سوال ہوں جو نمائندوں سے پوچھنے کا آپ کو حق ہے. مثلا آپ کی ان امپلائمنٹ کی لیول ہے, آپ کی وائلنس کا لیول ہے, کرائم کا لیول ہے, یا بلوچستان میں سب ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے, وہ اس کے ساتھ سینٹرل کانسلیشن کے ساتھ سم ہاؤ ریلیٹڈ ہے. تو مجھ سے تو خیر بہت زیادہ سوالات نہیں ہوئے, میں بھی, لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم, دس از مائی پرسنل آئیڈیا, I'm not going to conclude it, رفیع بھائی جو ہے, رفیع بھائی is going to conclude definitely. تو اوورحال ویری پازیٹیو ڈسکشن. تو اس میں میری جو 2-3 آپ لوگوں نے سوال کیے, تو سینٹر پروونس ریلیشن پہ ہمارا سینٹر کے ساتھ ریلیشن شپ میں امپرومنٹ تب آئے گا جب پولیٹیکل مینجمنٹ نہ ہو, جب صوبے کے افیئر کو spite of clear rules, regulation, chapters, articles, sections, subsections in the constitution, اس کے باوجود بھی اگر آپ بلوچستان کو, پوری حکومت کو through certain institutions کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, بجٹ آپ بنا کے دیں گے, لیڈر آپ منتخب کریں گے, امن و امان کا فیصلہ آپ کریں گے, ہمارے بارڈر کے فیصلے آپ کریں گے خاموشی میں. Like this is embarrassing for me. مجھ سے اگر میں کل جاؤں گا کوئی پوچھے گا, I'm invited for a conference ابھی لندن میں after Eid, تو ڈیفینیٹلی اس میں لوگ پوچھیں گے کہ what was the government of, یا بلوچستان, یا جو اس کو پارلیمنٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے, the بلوچستان assembly role during the overall افغانستان crisis یا افغانستان conflict. تو میرے پاس کوئی اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ provincial view تو نہیں ہے, چاہے بے شک وہ باپ کا ہی آئے, but it has to be there. مطلب باپ بھی کلیئرلی کہے کہ ہم ان کو الاؤ کریں گے, ہم ان کو جھنڈے لگانے دیں گے, ہم ان کو ہاسپٹلس میں ٹریٹمنٹ بھی کریں گے, آپ اس پورے کنسرن کرائسس میں, کانفلکٹ میں آپ پارٹنر بھی ہیں, تو اس کے باوجود آپ ڈینائی بھی کرتے ہیں. دیر شوڈ بی اے ویری کلیئر پالیسی. تو ہمارے ساتھ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سے مسائل کو بیک وقت ہم فیس کر رہے ہیں, صرف ہمارے اپنے پولیٹیکل پرابلمز نہیں ہیں. تو انشاءاللہ رفیع اللہ, تھینک یو ویری مچ آپ کا اور آپ کے کولیگس کا ونس اگین. تو آئی ووڈ لائک یور آرگنائزیشن اینڈ یور کولیگس ٹو کنٹینیو ود سچ ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشن, تاکہ ہمارے جو نوجوانوں کا جو کانفیڈنس ہے, کریج ہے, وہ ایکسائٹمنٹ ہے, وہ بھی سامنے آئے, اور اس کے بعد ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملے, اور کچھ اگر ہم آپ کو اپنے تجربے شیئر کر سکتے ہیں تو بتائیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ تمام معزز ممبران کا کہ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ سوالات کا جواب دیا. آپ نے بہت اچھی فیڈ بیک بھی دی, اس کے لیے بہت شکریہ. یہ ایک پہلی ایفرٹ ہے کہ جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو پالیسی میکرز کے ساتھ, پارلیمنٹیرین کے ساتھ بٹھائیں. انفارچونیٹلی بلوچستان میں حالات ایسے ہیں کہ ابھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں کہیں پہ ایسی سپیس نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم آپ کو بلائیں اور 200-300 نوجوانوں کو بٹھائیں. ہماری یونیورسٹیز جس طرح آپ نے کہا وہ بھی کنٹرولڈ ہے, وہاں پہ ہم آپ جیسے کافی لوگوں کو شاید وہ حالات نہیں ہے کہ ہم بلائیں یا ہمیں وہ پرمیشن ملے. پھر ہمیں اس طرح کی کچھ سیوک سپیسز ملتی ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم وہ
कॉन्वर्सेशन शुरू हो सके, एक ट्रेंड ये सेट हो सके। बदकिस्मती से और विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट हमारी सियासी पार्टीज़ में भी वो डिबेट का कल्चर नहीं रहा, ख़ास तौर पर नौजवान बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक पहली सीढ़ी है उस काविश की, और जिस तरह सना साहब ने बहुत अच्छी तजावीज़ दी है, हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इसको एक ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए कि जिससे कोई पॉलिसी रिकमेंडेशंस और सॉल्यूशंस की तरफ भी बात जा सके। आज हमने कोशिश की थी, जो यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं ये हर अपने इदारे में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे हैं, तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बैठी है। लेकिन once again I am very grateful to all of you on behalf of the participants, on behalf of all students। मेरे ख्याल से ये एक फर्स्ट स्टेप है। अगर हम सब इन कोशिशों को जारी रखें, तलबा, नौजवान और हमारे सियासी नुमाइंदों के दरमियान ये गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए।